اسی گاؤں کے بچے کو میں دعوت سخن پیش کر رہا ہوں بلا تاخیر کچھ دیر آپ بچے کا حوصلہ افزائی فرمائیں، نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے آپ اور ہم مل کر دونوں جہاں کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ مجتبی خاتم المرسلین رحمت للعالمین کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی رحمت ہے، انہیں یہ عالم پسند آیا۔ یہ ان کی رحمت ہے، انہیں یہ عالم پسند آیا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں میلاد کسے منانا چاہیے، تو سنو میلاد ہر اس بیٹی کو منانا چاہیے جو پیدا ہوتے سے ہی دفن کر دی جاتی تھی، لیکن میرے کالے کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنی بیٹی کی اچھی طرح پرورش کی میں اسے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ میلاد ہر اس ماں کو منانا چاہیے جسے اس کی اولاد گلے میں رسی ڈال کر منڈی میں بیچ آتی تھی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، میں نے وہاں سے کھینچ کر ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ میلاد ہر اس باپ کو منانا چاہیے جسے اس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، لیکن میرے کالی کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی سے اللہ راضی ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میلاد ہر اس غریب کو منانا چاہیے جو بھیڑ بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا، لیکن میرے کالی کملی والے آقا نے اس کالے رنگ والے حبشی غلام کو اپنے سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا غریب کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب میں اللہ کا رسول جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے بھی غریب ہوں گے، میرے پیچھے بھی غریب ہوں گے، میرے دائیں بھی غریب ہوں گے، میرے بائیں بھی غریب ہوں گے، امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے۔ 500 سال بعد جنت میں جائیں گے اور غریبوں کے لیے میں 500 سال پہلے ہی جنت کے دروازے کھول سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میلاد ہر اس مولوی کو بھی منانا چاہیے جو کہتا ہے میلاد منانا حرام ہے، سلام پڑھنا حرام ہے، تو جھوٹے مولوی سن، تجھے پوچھتا کوئی نہ، تیرا ذکر کوئی نہ کرتا، تو ممبر رسول پر بیٹھا ہے تو محمد عربی کی بدولت ہے، تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے، تو علی کے نام کا کھا رہا ہے، تو صدیق فاروق عثمان کے نام کا کھا رہا ہے، تو امام حسن امام حسین کے نام کا کھا رہا ہے، تو فاطمہ الزہرا کے نام کا کھا رہا ہے۔ تجھے سال میں ایک بار نہیں، تجھے تو ہر روز میلاد منانا چاہیے۔ سبحان اللہ، بولیے سبھی حضرات سبحان اللہ۔ تجھے تو ہر روز میلاد کا حوصلہ افزائی فرمائیں، آپ کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تجھے تو ہر روز میلاد منانا چاہیے، اور میلاد ہر اس بوڑھے کو بھی منانا چاہیے جس کے بارے میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سفید داڑھی والوں کی عزت کی اس نے میرے رب کی عزت۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ میلاد ہر اس مزدور کو بھی منانا چاہیے جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جس مزدور کے ہاتھ میں کام کر کر کے چھالے پڑ جائے اس کو میں نے رب کا دوست بنا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کو میں نے رب کا دوست بنا دیا۔ ہمیں تو ہمارے پیارے آقا پر رات اور دن درود بھیجنا چاہیے جس پر میرا رب اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، جن پر میرا رب اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ ایک مرتبہ
मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बनु अराश एक कबीला था, उसका एक शख्स मुसलमान हुआ, फिर सारा कबीला मुसलमान हो गया। वो शख्स कहता है मैं मक्का मुकर्रमा आया। ये वो दौर था जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया था और इस्लाम पर बहुत गुर्बतों के दिन थे। कहते हैं मैं एक छोटा कारोबारी था, गांव से जानवर खरीद कर शहरों में बेचा करता था। कहते हैं मैंने एक मर्तबा गांव से 2 ऊंट खरीदे और मक्के बेचने के लिए लाया तो पहले ही मुलाकात अबू जहल से हो गई। अबू जहल कहने लगा यहाँ पर एक शख्स ने नबुव्वत का दावा किया है, तुम उसके पास न जाना। वो शख्स कहने लगा यार मुझे तो पता भी नहीं है तुम किसकी बात कर रहे हो और ये तो तारुफ भी तुमने करवाया है। वो शख्स कहते हैं मेरा मक्का में आना जाना कम था, अबू जहल को मेरे दोनों ऊंट पसंद आ गए, उसने दोनों ऊंट खरीद लिए। मैंने कहा पैसे? तो कहा कल ले जाना। मैं अगले दिन उसके घर गया, मैंने कहा पैसे? तो कहा कल ले जाना। मैंने कहा मैंने कुल पूंजी अपने ऊँटों में लगा दी, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं। कहते हैं जब मैं तीसरे दिन उसके घर गया, मैंने कहा यार मेरे पैसे दे, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं रास्ते पर सोकर अपना वक्त बिता रहा हूँ, मैं रास्ते पर सो के अपना वक्त बिता रहा हूँ। कहते हैं जब मैंने जरा जोर से बात की तो अबू जहल कहने लगा जा चले जा यहाँ से, अब तुझ में ताकत हो तो ले ले, अब तुझ में ताकत हो तो ले ले। कहते हैं मैं परेशान हो गया, मैं कांपने लगा। मैंने लोगों से पूछा यहाँ के सरदार कहाँ हैं, यहाँ की पंचायत कहाँ बैठती है, यहाँ के पंच लोग कहाँ हैं। कहते हैं जो काबे के सहन में टोलियां बनाकर बैठे हैं वही हमारे सरदार हैं। कहते हैं जब मैं वहाँ पहुँचा तो उतबा, उतैबा, शेबा, अबू सुफियान तमाम सरदार वहाँ बैठे थे। कहते हैं मैं करीब गया और मैंने कहा ए मक्का के सरदारों, मैं तुम्हारे शहर में आकर लुट गया हूँ, मेरे लिए मुश्किल बन गई। सरदारों ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा एक आदमी ने मेरे 2 ऊंट खरीदे जो मेरी कुल कमाई थी, पहले तो आजकल करता रहा और अब कहता है तुझ में ताकत हो तो ले ले, तुझ में ताकत हो तो ले ले। कहते हैं उतबा बोला किसकी हिम्मत जो हमारे होते हुए तेरे पैसे दबा जाए। कहते हैं जब मैंने ये सुना तो मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी, मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी, मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। सरदारों ने पूछा बता कौन है? मैंने कहा अबू जहल। मैंने जैसे ही अबू जहल का नाम लिया तो उतबा बोला ओहो वो तो बहुत बड़ा गुंडा है, वो तो मक्के का बड़ा गुंडा है, वो तो तेरे पैसे नहीं देगा। कहते हैं जब मैंने ये सुना तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कहा मेरे बच्चों का क्या होगा? सामने आमीना के लाल टेक लगाए बैठे थे, सरकार ने सादा सा लिबास पहना हुआ था, सरकार कुछ तस्बीह पढ़ रहे थे। कहते हैं उतबा ने उंगली के इशारे से माज़अल्लाह बहुत तंज करते हुए कहा मजाक किया, वो जो सामने बैठे हैं ना वो तेरा मसला हल कर सकते हैं, वो तेरी परेशानी दूर कर सकते हैं। कहते हैं जब उतबा ने ये कहा तो सब लोग हंसने लगे। मैंने दिल में सोचा कि भेजते भी ये हैं और हंसते भी ये हैं। कहते हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता करीब गया और पीछे जाकर बैठ गया। मेरा ख्याल था जब नबी करीम फारिग होंगे तो मैं बात करूंगा। कहते हैं कुर्बान जाऊं, अभी मैं इत्मीनान से बैठा भी नहीं था कि मदीने के चांद ने मेरी तरफ रुख फेरा, मुस्तफा करीम ने मेरी तरफ रुख फेरा। हुजूर रुख फेर कर फरमाने लगे, हुजूर ने 2 जुमले इरशाद फरमाए। कहते हैं जब मुस्तफा करीम ने 2 जुमले इरशाद फरमाए तो ऐसा लगा जैसे परदेश में मुझे मेरी माँ मिल गई हो। सरकार ने पहला जुमला इरशाद फरमाया परदेसी लगते हो और दूसरा जुमला इरशाद फरमाया परेशान लगते हो। कहते हैं मैं रोने लगा। सरकार ने मेरी पीठ थपकारी और मुझे कहा चुप हो जा, रोने वाली बात नहीं है, जैसा तू कहेगा वैसा ही हो जाएगा। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। कहते हैं वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے انداز میں دعا کریں کہ اس بچے کے علم میں عمر میں اللہ پاک برکت عطا فرمائیں۔ بولیے یا رسول اللہ۔ ایک ماحول بنا دیجئے، اب اولاد غوث اعظم کے نورانی چہرے کی زیارت کیجئے۔ بس یہ شعر سنیں کہ نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، بولیے نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، جو دھوکے سے چلے آئے ہیں گونگے بن کے بیٹھے ہیں، اور سبھی عاشقوں سے کہہ دو جلدی چلے آئے، سبھی عاشقوں سے کہہ دو جلدی چلے آئے، سید شباہت حسین آج دولہا بن کے بیٹھے ہیں، سید شباہت حسین آج دولہا بن کے بیٹھے ہیں۔ اور اترسی والوں بڑے خوش نصیب ہو کہ اسی ذات نے آج اس اترسی کی سرزمین پر قدم رکھا ہے جو اولاد غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ، نبی کے لاڈلے شہزادے ہیں۔ آئیے میں یہ 4 مصرے کے بعد حضرت کو دعوت سخن پیش کر رہا ہوں اور مائک حضرت کے حوالے کر رہا ہوں کہ دینے یہ تم کو جمال آئے ہیں، بولیے اترسی والوں، دینے یہ تم کو جمال آئے ہیں، کرنے یہ تم کو مالا مال آئے ہیں، اترسی والوں تمہارے جلسے میں یہ دیکھو فاطمہ زہرا کے لال آئے ہیں، یہ دیکھو فاطمہ زہرا کے لال آئے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر پیر طریقت رہبر راہ شریعت اولاد غوث اعظم جن کا خطاب سننے کے لیے ہزاروں کان بیتاب و بے قرار رہتے ہیں، حضرت آج انجمن کہکشاں میں اپنی زیارت کا انمول موقع فراہم کرنے ممبر نور پر تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے میری مراد مقرر برقبار یکتئی روزگار خطیب ذی وقار حضرت علامہ مولانا سید شباہت حسین صاحب قبلہ ہیں۔ آئیے حضرت کا استقبال جوردار نعروں کے ساتھ کریں۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائیں پیچھے والے بھی، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ درود شریف پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما معزز علماء اہل سنت، مفتیان اکرام، سامعین محترم سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ذرا تھوڑا قریب آ جائیے، ہلکے سے آئیے۔ یہ جتنے ادھر لڑکے کھڑے ہیں ان میں جتنے مسلمان ہوں آ کے بیٹھ جائیں، آ جائیں، اور ادھر جتنے ہیں نا وہ ادھر جو نیچے زمین پہ بیٹھ سکتے ہوں آ جائیں، ادھر نہ بیٹھے ہیں وہ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، مہربانی کریں آ جائیں۔ دیکھیں جائیں نا، اوپر ہی بیٹھ کے سننے کی نیت ہے تو اوپر ہی بیٹھ کے سنو، برا نہ مانو۔ اور جو ادھر کھڑے ہیں چائے کی دکان پر، ادھر یہ جو کھڑے ہیں بھائی، کوئی آپ نے جلسہ کرایا، کوئی آپ نے کوئی پارٹی واٹی کی ہے؟ ادھر کھڑے ہیں 10-15 لوگ، یہ ادھر دیکھو، یہ بچے کھڑے ہیں کونے میں، ہاں بھائی یہ ادھر دیکھو، یہ ایک بلو کلر کا کرتا پاجامہ پہنا ہوا کھڑا ہے لڑکا، اس کے برابر میں لوگ ہیں۔ ان سے کہہ دو ایک کام کرو، یا تو اپنی رات خراب مت کرو، یا تو محفل میں آ کے بیٹھو یا اپنے گھر جاؤ۔ اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم آپ کو دیکھتے بھی نہیں، اتنے لوگوں کی تقریر سنا دیتے۔ یہ جو کھڑے ہیں نا، ہاں آپ ہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ادھر والوں سے، آپ سے کہہ رہا ہوں، ہاں آپ آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ، مہربانی کرو، آ جاؤ، آ جاؤ، انسانوں والی حرکت کرو، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ وہ ادھر جو کھڑے ہیں، ادھر وہ لوگ جو ادھر پنڈال کے باہر جو کھڑے ہیں 10 15 20 25، آپ لوگ جو ہیں آپ بھی آ جائیں، قریب آ جائیں، مہربانی کریں، آپ کو ثواب ملے گا بیٹھنے کا بھی، آگے آنے کا بھی۔
جو حضور کی محفل کو خوبصورت بنائے گا اللہ اس کی زندگی خوبصورت بنا دے گا. آئیں نا, مہربانی کریں, آپ بھی آ جائیں. بغیر ٹوپی والے زیادہ میری محفل میں آئیں, میں نے ان کی بہت ضرورت ہے مجھے. اپنا ٹیلی فون نمبر دے دو, آپ کو بھی کال کر لیں گے. کوئی بات نہیں ہے, بیٹھے رہو, چلو بیٹھے رہو, بیٹھے رہو آپ بھائی, بیٹھے رہو. مجھے کیا پتا کون غیر مسلم. ادھر جو لوگ یہ چائے خانے پہ بیٹھے ہیں, کیا مطلب ہے بھائی آپ لوگوں میں, کیا مطلب ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ اردو نہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ آپ سے گزارش کرتے ہیں, نویدن کرتے ہیں کہ آ جائیں, مہربانی کریں, آپ کو ثواب ملے گا اس کا. بھائی آپ ذرا اتنے ڈھیٹ نہ بنیں, آپ مہربانی کریں, آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں. میں جب یہ روز دیکھتا ہوں نا, روز, اب میرا دل پریشان ہو گیا ہے. لمبا سفر کر کے جاؤ, جاگے بھی جاؤ, بھاگے بھی جاؤ, پھر جب آپ کا نمبر آئے گا تو سارے لوگ اٹھ کے جا رہے ہوں گے, تو آپ کو یہ جو ذلت محسوس ہوتی ہے نا, اس کا احساس صرف مجھے یہ اور کوئی نہیں کر سکتا. ایسا لگتا ہے کہ میں فارغ آدمی ہوں اور میں بوجھ ہوں لوگوں کو. اور جب یہ اعلان ہوتا ہے بغیر کسی تاخیر کے, تو پھر مجھے اور بھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی رات میں بغیر کسی تاخیر کے. اور اگر تاخیر ہو گئی ہوتی تو شاید فجر کی نماز کے بعد ہی مائک ملتا. آپ جو دور بیٹھے ہیں مہربانی کریں, آ جائیں, آپ لوگ آ جائیں. وہ جو ادھر بیٹھے ہیں بالکل پیچھے, آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ سے مہربانی کریں, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. آ جائیں, مہربانی کریں, آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں. بہت اچھی محفل یہ سجائی ہے ماشاءاللہ. اب آپ بتائیں, یہ محفل آپ کو اب ٹھیک لگنے لگی؟ تھوڑی سی بیٹھ گئے ٹھیک سے لوگ؟ انسان جتنے تھے وہ تو بیٹھ گئے, باقی تو لوگوں پہ ان پہ تحقیق ہونا باقی ہے. یہ کون سی مخلوق ہے, بات نہیں ماننے میری. میں انہیں نہیں دیکھ پا رہا ہوں مگر اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا. لوگوں سے اپنی محفل میں بیٹھنا نہیں آیا. وہ مسلمان شکایتیں کرتے ہیں, ہم یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دوسرے لوگوں کی جا کے دیکھو, ان کی محفلوں میں ایک آدمی بے ترتیب نہیں ہو سکتا, ساری محفل ترتیب سے بیٹھی ہوگی. یہ ادھر جو باتیں کر رہے ہیں بھائی, میں نے کہا ہے انہیں خاموش کر دیں. آپ گزارش کر لیں, ان سے ہاتھ جوڑ لیں, خدا رسول کا واسطہ دے دیں انہیں. میں ان کے ہاتھ جوڑ لوں گا, ان کا چہرہ دکھا دو مجھے. بس 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 خاموش ہو گئے. ایک بار غوث اعظم تقریر کر رہے تھے. کون؟ غوث اعظم. اور چیل نے آ کے بولنا شروع کر دیا آپ کی محفل میں, تو آپ کو ڈسٹرب ہو گیا, جلال آ گیا, جلال. ایسے دیکھا چیل کو نیچے گر گئی, 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ نے اپنی تقریر کے فوراً بعد چیل کو اٹھایا, 2 ٹکڑوں کو حکم دیا, فرمایا زندہ ہو جا. اللہ کے حکم سے ہو گئی اور اڑنے لگی. آپ نے فرمایا اڑنے کے لیے کس نے کہا ہے تجھ سے؟ تجھ سے صرف اتنا کہا ہے کہ تو زندہ ہو جا. میرا نام سن, میرا نام عبد القادر ہے. آج کے بعد جب ادھر سے گزرے تو سائلنٹ موڈ پہ اڑنا. اگر آواز کی نا تو اس بار زندہ کر رہا ہوں, اگلی بار زندہ نہیں کروں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری چڑیاں ہیں, تیرا دانا پانی, تیرا میلہ, تیری محفل ہے یا غوث. یہ سب غوث پاک کا الحمدللہ. یہ کمال اگر مجھے حاصل ہو گیا ہوتا تو حادثات ہو رہے ہوتے. ہاں بالکل شکر ادا کرنا چاہیے. آ جاؤ بھائی, آ جاؤ, آ جاؤ, آپ لوگ بھی آ جاؤ. درد سے کر نام لینے والے بھی آ جائیں بھائی. وہ درد سے کر نام جو سن رہے تھے, یار میں نے ایسی نعت تو سنتے نہیں دیکھا کسی کو. یہ کیا سوچ کے سن رہے تھے بھائی؟ اگر حضور کا تو پھر تو سارے یہ ملنگ تھے, پھر اللہ والے تھے ماشاءاللہ, ہے نا ماشاءاللہ. درد سہ کر ایسے لوگ میں نے دیکھے نہیں نور بھائی یار, بہت اچھے ماشاءاللہ. یہ علماء سارے تشریف رکھتے ہیں. بہت اچھی محفل ہو گئی, خوبصورت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ہاں ماشاءاللہ. بچے نے بڑی اچھی تقریر کی. وقت تھوڑا سا کم تھا مگر پھر بھی بچے کی زبان بڑی صاف ہے. میری اپنی ناقص اور بہت زیادہ کم فہم انسان ہوں میں,
پھر بھی اگر اس بچے پہ محنت کی جائے تو یہ ہندوستان کے اچھے مقررین میں ایک دن اس کا شمار ہو سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر محنت کی جائے تو یہ بچہ محنت کرتا رہے, اس کی کوئی تعریف نہ کرے بلکہ اس کی کمیاں بتائیں اس کو, تو انشاءاللہ یہ بچہ ایک دن, حالانکہ جس عمر میں یہ اتنی تقریر کر رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے, یہ اس کے والدین کی اور اس کے استاذ کی بہت بڑی محنت ہے اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایسے والدین کو خوش رکھے اور اس بچے کے مستقبل کو تابناک فرمائے اور خوب اسے برکتیں عطا کرے, اس سے دین و سنیت کا کام لے. اب بھئی آپ لوگ بیٹھ گئے آرام سے اور میں نے یہ جو 5-10 منٹ ہوئے ہیں یہ اسے معاف کیجیے گا. دیکھیں مسلمان وہ جو ہے نا, مسلمان نہ وہ یہودی ہے نہ وہ نصرانی ہے نہ وہ ہنود میں سے ہے. مسلمان جو ہے نا وہ یہ جانتا ہے کہ میں دنیا میں جو آیا ہوں نا تو مجھے میرے پیدا کرنے والے نے بے مقصد پیدا نہیں کیا, بلکہ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی آپ کی جو روح ہے نا یہ بڑی پرانی بلین سال پرانی روح ہے ہم سب کے اندر, مگر انہیں جسم دنیا میں دیا گیا ہے اور صرف یہ جسم ہے 25-50 سال 60 سال جتنا اللہ چاہے, اور پھر یہ جسم چھوڑ کے جانا ہے. تو یہ آپ اس وقت آزمائش میں ہیں. کہاں ہیں بولیں؟ تو مسلمان کا ہر کام اسی لیے ہونا چاہیے, یہ دنیا کے لیے آخرت کے لیے, دنیا کی بھلائی ہو یا آخرت کی بھلائی ہو, ہے نا, وہ یہی اسی وجہ سے کرتا ہے. ابھی ایک صاحب نے بڑا بیتوں کا بیان دیا تھا, اللہ انہیں ہدایت دے, انہیں عقل عطا کرے. انہوں نے کہا میں اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں مگر اعلیٰ حضرت سے نہ میری دنیا ہے نہ میری آخرت ہے, نہ میرا ان سے کوئی مطلب ہے, مگر مانتا ہوں. میں نے کہا یہ کون سا ماننا ہو گیا؟ ویسے تمہارے ماننے نہ ماننے سے اعلیٰ حضرت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہے نا, اعلیٰ حضرت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ اعلیٰ حضرت کا جو تم نام لے رہے ہو نا یہ بھی تمہاری مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. تو میں نے ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھ گئے, میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. اب آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ دھار کے لوگ بھی کافی آئے نا ہمارے, دھار کے لوگ کون سے, دکھتان ہمارے ناصر بھائی اور ان کے سب ماشاءاللہ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ زور سے الحمدللہ کہیے نا. الحمدللہ. یہ پہلا سبق ہے میری تقریر کا کہ اپنی زندگی میں اس بات کا تعین کریں, ترجیح دیں اس بات کو کہ کس کو اپنی خیریت بتانی ہے اور کس کو نہیں بتانی ہے. سب کو حال بتائیں گے تو حال بیکار ہو جائے گا. خیریت معلوم کرنے والے سارے سنجیدہ نہیں ہیں, کچھ تو صرف مذاق کے لیے پوچھتے ہیں کیا حال ہے. یہ جتنے گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کے میسج بھیجتے ہیں نا, ایک بار ان کو میسج کر کے بھیجو مجھے 10,000 کی ضرورت ہے, انشاءاللہ آپ کو بلاک کر دیں گے, بات نہیں کریں گے کبھی آپ سے. اور آپ جن کے سامنے رو رہے ہیں, غوث اعظم فرماتے ہیں بندے کی سب سے بڑی پریشانی ہے اللہ کے سامنے رونے سے پہلے کتنوں کے سامنے رو چکا ہوتا ہے. مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا, اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا. سب کو حال بتاؤ گے, غوث اعظم فرماتے ہیں فتول غیب میں, فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے. حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے, اور وہ کون ہے؟ تمہارا رب ہے. اللہ کی شکایتیں کرتے نہ پھرو. غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے, اور وہ تو کوئی. تو پھر یہ شکایتیں لگانے کا کیا مطلب ہے؟ گرمی بڑی ہو رہی ہے, سردی بڑی ہو رہی ہے, جنہیں اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے وہ یہ ادھر شروع ہو جاتے ہیں, گرمی بڑی ہو رہی ہے, سردی بڑی ہو رہی ہے, بارش بڑی ہو رہی ہے. فتول غیب میں غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ موسموں پر اعتراض کرنا یہ اللہ کے کاموں پر اعتراض کرنا ہے, اور جو اللہ کے کاموں پر اعتراض کرتا ہے اس کا نام ناشکروں میں لکھ دیا جاتا ہے. بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے, موسموں پر اعتراض کرتا ہے, اس کا ایمان تک چھن جانے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے. اللہ, کیونکہ وہ اللہ کو معاذ اللہ مشورے دے رہے ہیں.
شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا حضور کیا حال ہے، تو رونے لگے. کہا حضور میں نے حال پوچھا ہے اور آپ رو رہے ہیں. کہنے لگے حال بتاتے ہوئے تو رونا آتا ہے. کیا ہوا؟ کہنے لگے تم نے پوچھا ہے حال کیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا، میرے دانت ٹوٹ گئے اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے، مگر میری زبان آج تک اس کی ناشکری سے باز نہیں آئی. ہاں میں کشمیر گیا تھا، کشمیر تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں، مگر مجھے ایک آدمی ملا سلیم نام کا، اسے کینسر تھا. میں نے اکیلے میں اس سے ملاقات کی، میں پہلے سے اسے جانتا تھا. میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے. میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے. کہنے لگے سنا نہیں ہے، مجھے لکھا پڑا کینسر ہے. 90% میرے معدے میں کینسر ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں 2 مہینے کے بعد تم مر جاؤ گے. میں نے رپورٹ بھی دیکھ لی ہے کہ مجھے کتنا کینسر ہو چکا ہے. میں کہا پھر شکر کس بات کا ہے؟ کہنے لگے سید صاحب شکر اس بات کا ہے کہ کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، مگر میرے مالک نے 2 مہینے کا وقت دیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ 2 مہینے توبہ کروں گا تو ضرور میرا بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہا داڑھی کیوں رکھائیے؟ کہنے لگے حضور جو قبر میں آتے ہیں تو اور تو کوئی نیکی ہے نہیں. سبحان اللہ. میں نے سوچا داڑھی رکھا کے چلا جاؤں. کہنے لگا دن گزر جاتا ہے، رات نہیں گزرتی. میری چھوٹی بیٹی 3 مہینے کی ہے، بڑا بیٹا 3.5 سال کا ہے. کہنے لگے جب سے کینسر سنا ہے نا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا سوائے رب کے سامنے رونے کے. میں وہ انسان ہوں جو اپنے بچوں کو جیتے جی میں اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں. ایک کینسر ایک ڈاکٹر کے قلم کے لائق نہیں ہے یہ آدمی جتنا تکبر کرتا ہے. کہنے لگا میں روز روز موت کا انتظار کرتا ہوں، روز روز. مجھے ایک آدمی الہ آباد میں اپنے نور بھائی بھی تھے، وہ جلسے میں 18 اکتوبر کی بات ہے، مجھے اپنے گھر لے کے گیا ایک آدمی. کہنے لگا سید صاحب میرے بچے کے لیے دعا کر دیں، بڑا بیمار ہے. رات میں 3 بجے میں اس کے گھر گیا. میں کہا ایسے بیمار ہوگا، ایک ہی کمرہ تھا اس میں لیٹا تھا. 28-29 سال کا آدمی ایسے لیٹا تھا، اسی کا کام کرتا تو اوپر سے نیچے گر گیا اور 4 سال سے اسے کوما میں ہے، اسے ہوش کوئی نہیں ہے. اس کا باپ کہہ رہا تھا سید صاحب میں سبزی بیچتا ہوں، میں نے پورے ہندوستان میں علاج کرایا، میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اس کی ماں اس کی لیٹرین دھلاتی ہے. ایک ہی کمرہ ہے ہمارے گھر میں. ایک زندہ لاش دیکھ دیکھ کے ہم پک گئے. نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ کچھ دنیا کی چیز اچھی لگتی. جوان بیٹا اس کی بیوی 6 مہینے کے بعد چھوڑ کے چلی گئی تھی یہ جب گرا تھا. سید صاحب میری بیوی اس کی ماں اس کی لیٹرین باتھ روم دھلاتی ہے. اب ماں بھی تھک گئی ہے. ایک دن اس کی ماں دعا کر رہی تھی یا اللہ یا تو میرے بچے کو ٹھیک کر دے یا پھر اسے موت دے دے. جوان بیٹے کی لیٹرین نہیں دھلائی جاتی. اللہ اکبر. 4 سال سے زندہ لاش پڑی ہے. مجھے اپنے آقا اور رسول کی حدیث یاد آئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور جسے اللہ نے صحت دی ہو وہ مالدار ہے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے، نہ شکری نہیں کرنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان. امید کرتا ہوں کہ ہمارے علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، سب کی موجودگی میں آپ وعدہ کریں گے کہ آج کے بعد ناشکری نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ کہیں گے ہر حال میں اللہ کا. شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا، میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے تو چھالے پڑ گئے تو پھر پھوٹ کے اس میں زخم ہو گئے. تو پھر میں نے کہا مالک اتنا تو دے دے، چلا نہیں جاتا پیروں میں چالیں، اتنا تو دے دے کہ میں اپنے دوسرے جوتے خرید لوں. کہتے ہیں میں اگلے موڑ پہ مڑاؤں تو ایک بندہ تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں نے دیکھا تو میں سجدے میں گر کے بولا مالک مجھ سے خطائی ہو گئی، تو نے میری آنکھیں کھول دی. میرے رب کم سے کم میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں. اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کو دیکھو تو فٹ پاتھ والے کو دیکھ کے شکر ادا کرو، نیچے والوں کو دیکھو گے تو آسانی میں رہو گے. امید کرتے ہیں انشاءاللہ ناشکری آج کے بعد. یہ میرا پہلا سبق ہے میرے غوث پاک کی طرف سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ شکر ادا کرنا ہے. اور درد جب ہونا تو سب کو درد نہ نہیں بتانا چاہیے. درد سب کو بتاؤ گے تو درد بس درد سہ کے اس کا نام لو. درد سہ کے اس کا، یہی تو نعت پڑھی جا رہی تھی نہیں، درد سہ کے اس کا نام لو. واصف علی واصف کہتے ہیں درد ایسی ٹیبلیٹ ہے، درد ایسی دوا ہے جس نے نہ جانے کتنوں کو ولی بنا دیا.
جس نے درد اللہ سے کہہ دیا یہ آنسو سب کو دکھانے کے نہیں ہوتے، اللہ کہتا ہے تو سب کو دکھائے گا، وہ اس کی قیمت نہیں جانتے ہیں۔ سب کو آنسو دکھانے کا مطلب ایسا ہے جیسے اپنے سونے کو کباڑی کی دکان پہ جا کے بیچ دینا۔ بہترین آدمی وہ ہے جو سونے کو سونے کی دکان پہ جا کے بیچے۔ ایسے ہی آنسو سب کے لیے نہیں ہے، رب کے لیے ہے، رب اس کی بہترین قیمت دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ کو آج کے بعد ناشکری انشاءاللہ بیٹھیں انشاءاللہ باقی لوگ بھی آ رہے ہیں، ہلکے ہلکے بیٹھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کام کی باتیں ہو رہی ہیں، بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کہیں تو یہ ہمارے نور مجسم صاحب، یہ تو استاد الشورا ہیں، یہ ہمارے علماء تشریف رکھتے ہیں۔ 2-3 شعر میں بھی پڑھ دوں۔ یہ ہمارے حضرت مولانا کیا نام اختر رضا صاحب، یہ مدینے جا رہے ہیں۔ میں ویسے نام کسی کا لیتا نہیں ممبر پہ، مگر ان کا نام اس وجہ سے لے رہا ہوں، یہ مدینے جا رہے ہیں۔ ابھی ان کے ہاتھ چوم لو تو یہ ہاتھ جا کر کے مدینے کی مٹی سے لگیں گے تو تمہاری بھی نسبت حاصل ہو جائے گی مدینے سے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا اب میری طرف دیکھیں، اگر آپ کہیں تو 2-3 شعر میں بھی پڑھ دوں، کیا خیال ہے بھائی؟ بتاؤ بھائی، پڑھ دیں 2-3 شعر؟ سبحان اللہ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ 90 نیکیاں ملتی ہیں ایک بار سبحان اللہ کہنے میں۔ اچھا سنیں، یہ جو ہے نا، یہ جو ہے نا سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں یہ زبان پہ تھوڑا ہلکا ہے مگر میزان پہ بڑا بھاری ہے۔ سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے، اور وہ تو پاک تھا، پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ مگر جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ تو وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کیا کہہ رہا ہے میرا بندہ؟ عرض کرتے ہیں مالک وہ تجھ کو پاک کہہ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا گواہ ہو جاؤ جو مجھے پاک کہہ رہا ہے نا میں نے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ ذرا بولے تو صحیح، ذرا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بھائی مائک بہت اچھا ہے، میرا مائک ہی خراب ہے، تھوڑا سا ٹھیک کر دو بھائی۔ میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں، میں نے یہ شعر مدینے میں بھی پڑھے، یہاں بھی پڑھتا ہوں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، آپ نے بیچ میں بعد میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا اور دنیا والی تو درد دیتے ہیں، دنیا والی تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ۔ جنہیں مدینہ جانا چاہتے ہیں نا وہ پڑھیں ذرا، دنیا والی تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، پڑھیں درد دل کی دوا مدینہ، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، پڑھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا مدینہ ہے، پڑھو ذرا، جس کا دیکھا مدینہ ہے، اور دل میں اب کو
محمد ہے یا مدینہ ہے. اچھا ادھر دیکھیں، ایکو کم کریں بھائی. کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے، ذرا بولیں نا قاضی صاحب، آپ بھی بولیں، ذرا بولیں. مدینہ سے بلاوا آئے گا تو مدینے، میں کہنے لگا عورتیں بھی کہتی ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے جائیں گی. میں کہنے لگا یار کچہری سے خوب بلاوا آ رہے ہیں، زمینیں لکھی جا رہی ہیں، اور خوب اب جویلری کی دکان سے بلاوے آ رہے ہیں، سنار کے یہاں سے خوب بلاوے آ رہے ہیں، مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا. جھوٹ بولتے ہو. ایک شاعر پڑھ رہا تھا، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، دوا وہی ملے گی مجھے، لے چلو مدینہ. میں کہا میں نے کب منع کیا ہے بھائی؟ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں کہا تجھے جھوٹ بولنے کے لیے مائک ہی ملتا ہے حضور کا؟ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں کہا تو نے 10 لاکھ روپے کی کار خریدی ہے ابھی، تیرا دل دھڑکتا تو 10 لاکھ کی کار نہ خریدتا، پہلے 1 لاکھ خرچ کر کے مدینہ چلا جاتا. حج فرض ہو چکا ہے، عمرے کی دعائیں مانگ رہے ہیں لوگ. کیا بات ہے. حج فرض ہے، عمرے کی دعائیں مانگ رہے ہیں. اور کچھ لوگ مدینے جاتے بھی ہیں بدبخت. مکے گئے تو یہاں تو ادب کرتے تھے، مگر کعبے میں جا کے سیلفی لے کے بھیج دی بے ادب نے. کچھ اتنے بدتمیز ہیں اور ایسے خواہش مند ہیں شہرت کے کہ کعبے میں بھی لائیو چلاتے ہیں. معاذ اللہ، کعبے میں تو اپنے گناہ یاد نہ آئے تو وہ مومن ہی نہیں. کعبے میں جا کے آنسو نہ نکلے تو وہ مومن ہی نہیں. کعبہ کون سی جگہ ہے؟ کعبہ تو وہ جگہ ہے جہاں میاں انبیاء جا کے روئے ہیں، جہاں اولیاء جا کے روئے ہیں. کعبہ کون سی جگہ ہے میاں؟ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم، میرے پیر غوث اعظم بغداد شریف سے گزر کے جا رہے ہیں. بغداد شریف والے غوث اعظم گزر کے جا رہے ہیں مکے سے. دیکھا مکے کی کنکریوں کو آپ نے اٹھایا اور چوم کے رونے لگے. مریدوں نے کہا حضور بے جان کنکریوں کو کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا تم کو پتہ نہیں میرے نانا 53 سال اسی مکے کی گلیوں میں چلے ہیں، کیا پتہ کون سی کنکری پہ میرے نانا کے قدم رکھ گئے ہوں. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. مدینے میں گیا ہے میاں، مدینے میں جا کر کے سیلفیاں لے رہا ہے، مدینے میں جا کر کے سیلفیاں لے رہا ہے. تو مدینے گیا، مدینے جا کر کے بے ادبی، اس سے بہتر تھا کہ مدینہ نہ جاتا. تو نے کعبے کو پیٹ کے پیچھے کر دیا، امت خضرا کو پیٹ کے پیچھے کر دیا. ارے وہ ٹورسٹ پوائنٹ تھا، پکنک کی جگہ تھی جو تصویریں کھینچی تھی، ارے وہاں تو جا کے تقدیر بنانی تھی. تو نے تصویر بنانا شروع کر دی. مدینہ تقدیر بنانے کی جگہ ہے، تصویر بنانے کی جگہ تو نہیں ہے. آپ کیا مدینے گئے ہیں؟ مدینے تو میرے امام گئے. اعلیٰ حضرت جب مدینے گئے تو آپ نے اپنی نعت کا ایک شعر کہا، فرماتے خوف ہے سما خراشی سبت سگ طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالو فغا ہم کو. فرماتے مجھے لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، میرا دل کرتا ہے مدینے جا کے روؤں، زیادہ روؤں، اپنا حال دل حضور کو جا کے سناؤں. مگر کہتے ہیں میں روتا نہیں، زیادہ نہیں روتا، ہلکے روتا ہوں، آواز نہیں پیدا ہونے دیتا، سائلنٹ موڈ پہ روتا ہوں، یعنی سسکیوں سے روتا ہوں، زیادہ آواز سے نہیں روتا. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہیں میرے رونے سے مدینے کے کتوں کے کان کو تکلیف نہ ہو جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت گزر کے جا رہے ہیں. علامہ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کتے نے کچھ مانگا، کتا بھکاری ہوتا ہے. میرے ابو کہتے تھے کتا بغیر جولی کا بھکاری ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کچھ دے دیا اسے، گوشت کا ٹکڑا جب دیا سنے تو اس نے اعلیٰ حضرت اس نے کھایا. اعلیٰ حضرت رونے بیٹھ گئے. اعلیٰ حضرت نہ روئے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یوں ہی وہ عشق و محبت کا امام نہیں ہے، اس نے عشق کیا ہے تب عشق و محبت کا امام ہے. میاں علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں میں نے حضور کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنی نعت کا مقطع کہنے لگے، فرمانے لگے پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. کہتے ہیں احمد رضا یہ ہندوستان کا کتا نہیں تھا، مدینے کا کتا تھا. اس کا حق تو یہ تھا کہ تو نے گوشت کا ٹکڑا نہیں دینا تھا، اپنا سینہ چاک کرتا، اپنے جگر کا ٹکڑا نکالتا، مدینے کے کتے کو دے دیتا. کم سے کم تیری جان چلی جاتی مگر یار کے کتے کا حق ادا ہو جاتا، محبوب کے کوچے کے کتے کا حق ادا ہو جاتا. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. اللہ اکبر. اعلیٰ فرماتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. کبھی پوری زندگی میں اللہ اکبر کبھی پوری زندگی میں مجدد الفسانی مدینے نہیں گئے. آج یہ لوگ جو جا کے تصویریں کھینچتے ہیں بتاؤ جب مجدد الفسانی مدینے نہیں گئے، حج نہیں کیا، لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کہنے لگے میں حضور کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا، میں حضور کے سامنے جانے کے لائق نہیں. مجدد الفسانی کبھی مدینے نہیں گئے. اور آج کا آدمی چند پیسے کیا ہو گئے، مدینے میں جا کے پکنک کرتا ہے، مدینے میں جا کے بے ادبیاں کرتا ہے. اور بدبخت تجھے
شرم نہیں آئی؟ اللہ ڈاکٹر اقبال کبھی زندگی میں مدینے نہیں گیا، پوری دنیا گھوما، اب مدینے کیوں نہیں جاتے؟ کہتے میرا منہ حضور کے سامنے جانے کے لائق نہیں ہے، کس منہ سے مدینے جاؤں گا؟ مگر جب میرا امام گیا تو فرمانے لگے تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ اور مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے گھر کی ہے، آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جہاں خیر و شر کی ہے، لفا ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور اللہ اکبر ذرا غور تو کرے، مدینہ کبھی جاؤ تو مدینے جا کے سیلفیاں لینے والا، ارے مدینے میں تصویر کھینچ کے ڈالتے ہو فیس بک پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر، لائک کر دو، شیئر کر دو، بے وقوف تیری عقل ماری گئی، مدینے میں جا کے بھی دنیا والوں سے لائک مانگ رہے، اگر عقل ہوتی تو دنیا والوں سے لائک نہ مانگتا بلکہ ایک لائک مدینے والے سے مانگ لیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید شباہت حسین صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، سبحان اللہ۔ میرے ساتھ پڑھے نا نوجوانوں، آج کے بعد ایک بات یاد رکھو، ایک لڑکا میرے ساتھ گیا مدینے، واپس نہیں آ رہا تھا رمضان میں، میں کہا چلنا بھائی سب بس تیار ہے، کہنے لگا نہیں جاؤں گا، رونے لگا، جوان تھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا تو آنے کا نام نہیں لیتا تھا، کہنے لگا سید صاحب جب مدینہ نہیں دیکھا تھا تو بات اور تھی، اب جب دیکھ لیا ہے تو نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگا وہی دنیا داری ہوگی، میں نے بڑی گاڑیاں خریدی وہ پرانی ہو گئی، بڑی میں نے چیزیں خریدی، مگر جب سے مدینہ دیکھا ہے مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، اللہ اکبر، مدینے میں کھانا بھی حضور کھلاتے ہیں، میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکنے سب کی کھائے کیوں؟ سبحان اللہ۔ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ یہ شعر میرے ساتھ پڑھیں، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، واہ 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 سبحان، پڑھو، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ۔ تقریر میں شروع کر رہا ہوں اور یہ آدھا گھنٹہ ہو گیا، تھوڑا سا آپ کو بیلنس کرنے میں، تقریر بھی انشاءاللہ زیادہ جلدی لمبی کروں یا تھوڑی جلدی کر دوں بتائیں؟ تقریر کا میرا عنوان سمجھ لیجئے، تقریر کا عنوان ہے بچوں کی پرورش۔ یہ عنوان آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور میرے لیے بھی کوئی نیا ہی ہے بھائی، اس میں جو ہے ٹریبل بڑھائیں، اس کا گونج کم کر دیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے بڑی تقریریں کی ماں باپ کا احترام کیا جائے، مگر آج میں کوئی اس سے رجوع کرنے نہیں بیٹھا ہوں، ماں باپ کا احترام ضروری ہے، لازم ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو بچے بگڑ رہے ہیں اور تیزی سے بگڑ رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے بچے کتنے بگڑ چکے ہیں، تنہائیاں برباد ہیں لڑکوں کی، تبدیلیاں، لوگ کہتے ہیں بھائی میرے بچے بگڑ گئے، تو یہ بتائیں کیا بچے اکیلے اس کے ذمہ دار ہیں یا ماں باپ بھی ہیں؟ بس یہ میرا سوال ہے، یہ جو بچے تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی بچہ کدھر طرف جا رہا ہے، کوئی اپنے ماں کا گستاخ ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، نوجوان لڑکوں کے پاس کچھ نہیں بچا، ان کی تنہائیاں برباد ہیں، انہوں نے فیس بک کی اسٹوریاں، انسٹاگرام کی برہنہ بچی لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کے اپنے ایمان برباد کر لیے، اور یہ کہتے ہوئے یہ علماء کی موجودگی میں مجھے شرم لگ رہی ہے، مگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جسے گندی تصویر دیکھ کے توبہ کا دل نہ چڑھے، اس کا تو ایمان بالکل ہی مر گیا ہے۔ گندی تصویریں، گندے فوٹو، مگر اس میں صرف بچے ذمہ دار ہیں۔ فضیل بن عیاض گھوڑے پہ گزر کے جا رہے ہیں، گھوڑا بدک گیا، گھوڑا جب بتکا
تو انہوں نے دیکھا گھوڑا بتکا تو انہوں نے گھوڑے کو روکا اور روکنے کے بعد وہ گھوڑے کو ایک جگہ باندھا, وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا, سمجھتے ہیں نا بتکنے کو. انہوں نے مصلی بچھایا, دھیان سے سننا, مصلی بچھا کے رونے لگے. مریدوں نے پوچھا حضور کہ آپ اتنا روئے, مصلی بھیگ گیا, یہ گھوڑا پریشان کر رہا تھا, گھوڑے کو ٹھیک کرنا تھا تو ماننا تھا ادھر ادھر سے, گھوڑا ٹھیک ہو جاتا, یہ نماز کا مطلب. کہنے لگے حضور کی حدیث یاد آ گئی, میرے حضور فرماتے ہیں جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے ماتحت پھر اس کا کہنا نہیں مانتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے, جو میرا گھوڑا بھی میرا کہا نہیں مان رہا ہے, تو میں نے سوچا کہ گھوڑے کو کیا منانا ہے, منانا ہے تو اپنے رب کو منانا ہے. میں نے اپنے رب کو منایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بچے, تمہاری بیبیاں, اگر تمہاری بیبیاں, اگر تمہارے گھر والے تمہیں پریشان کر رہے ہیں تو جھگڑے نہ کرو, وجہ تلاش کرو, مسجد میں جاؤ, اللہ کے سامنے رو, 2-3 آنسو گراؤ اور کہو مالک ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو میرے گھر والے میرا کہنا نہیں مانتے. یقین جانو جس دن اللہ راضی ہو گیا پھر کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب راضی ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. ٹھیک کر دو بھائی مائک تھوڑا سا زیادہ خراب ہے, میری آواز کھینچ تو نہیں پائے گا بھائی, یہ سرکاری آواز ہے, غوث پاک نے دی الحمدللہ. ہمارے پاس سب کچھ غوث پاک کا ہے, میرے سر پہ بال بھی غوث پاک کے صدقے میں جمے ہیں الحمدللہ, میری سانسیں غوث پاک کا صدقہ ہے, ہم سب غوث پاک کے غلام الحمدللہ. غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک تو مجھے یاد کرتا ہے, تو پریشانی سے, تو جب تک خطرے سے باہر ہے تب تک تو مجھے یاد کرتا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں ملک مصروف ہیں اس کی ثنا میں جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث. اعلیٰ فرماتے ہیں ملک فرشتے آسمانوں میں اس کی تعریف کر رہے ہیں جو زمین پہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعریف کر رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. جو میری طرف دیکھو, میں اس وقت میرا چونکہ موضوع دوسرا ہے, یہ جو بچے بگڑ رہے ہیں تیزی کے ساتھ, یہ جو لڑکیاں میری بہنیں سنیں, اب میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ ماں کے پیٹ کے اندر سے ماں کا اثر لینا شروع کر دیتا ہے, یعنی ماں کا سونا, ماں کا بیٹھنا, ماں کا اٹھنا, ماں کا جاگنا, ماں کا کھانا, ماں کا پینا. یہاں تک کہ ریسرچ ہوا ہے پاگل بچے کون ہوتے ہیں. جب ہارورڈ نے اس پر ریسرچ کیا بچے پاگل کیسے پیدا ہوتے ہیں, عقلیں کیسے خراب ہوتی ہیں, پتہ لگا ماں کے پیٹ میں بچہ تھا, باپ نے مارا ماں کو, اثر بیٹے کے سر پہ پڑ گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی یہ جو جانور اپنی بیویوں کو مارتے ہیں حمل کی حالت میں, یہ جانور ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے کہ بچے پہ اس پر اثر سونے کا, جاگنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, کھانے کا, پینے کا, ماں کا اثر بچے پہ پڑتا ہے. یعنی جب پریگننٹ مومنٹ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور حالت حمل میں جب وہ ڈاکٹرنی کے پاس جاتی ہے تو وہ اس سے سجیسٹ کرتی ہے, اس سے کہتی ہے اگر تم یہ چاہتی ہے تمہارے بچہ طاقتور بنے تو آئرن کی چیزیں زیادہ کھاؤ, یعنی جیسے سیب کھاؤ, زیادہ بادام کھاؤ, زیادہ جو ہے وہ امرود کھاؤ گی تو وٹامن ڈی بڑھیں گے, اگر انار کھاؤ گی تو تمہارا بچہ خوبصورت ہو جائے گا, نیبو کھاؤ گی تو بچے کے اندر وٹامن ڈی بڑھیں گے, اگر زیادہ ڈرائی فروٹ کھاؤ گی بچہ اچھا جو ہے وہ تندرست پیدا ہوگا, اگر یہ چاہتی ہو کہ بچہ بالکل مطمئن پیدا ہو, بالکل عقل اس کی بہتر ہو تو رات کو خوب سویا کرو اور ٹینشن مت لینا. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, بادام, امرود, انار اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا کلام ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ. بولو تو صحیح, ذرا بولو تو صحیح, بہت خوب, سبحان اللہ. ہوگا کہ اثر نہیں ہوگا, بولو سبحان اللہ. ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا اثر, بے شک, بے شک. جلدی بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا اثر. اچھا دیکھیں آپ, دلی ہے, دلی جانتے ہیں, دلی اگر جو نہیں جانتا ہے وہ تو ہندوستانی نہیں ہے نا, اسے کیا پتا, دلی راجدھانی ہے, دلی کے قریب میں ایک جگہ ہے پانی پت, وہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, یہ علماء کرام کی دعاؤں کے ساتھ وہ بچہ پیدا ہوا ہے, نعمانی نسل کا بچہ ہے. ذرا غور کرے, بچہ پیدا ہوتے ہی رونے لگا, یہ ذریت میں سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہ بچہ رو رہا ہے, رونے کے بعد ایک دن رویا, 2 دن رویا, 3 دن رویا, جب کئی دن رویا تو حکیم کو دکھایا, 1 کو, 2 کو, 3 کو, حکیموں نے علاج کیا, بچہ ٹھیک نہیں ہوا. 1 مہینے تسلسل برقرار رہا, لگاتار روتا رہا, بچہ اتنا رویا. 1 مہینے کے بعد حضرت فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کے داماد, وہ گزر کے جا رہے تھے, انہوں نے دیکھا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے, انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے, یہ بچہ اللہ کا ولی ہے. مریدوں نے کہا حضور کیسے, کہا آؤ دکھاتا ہوں. دروازے پہ پہنچے, کہنے لگے کوئی ہے, باپ نکل کے, آپ کا بیٹا, جی آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے, نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے, آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہا لائیں آپ میری گود میں تو لا کے دیں, گود میں لا کے دیا. جب گود میں لا کے دیا بچے کو تو آپ نے ایک کان میں کچھ پڑھا, دوسرے میں کچھ پڑھا, بچہ خاموش ہو گیا. مرید کے آج ذرا غور کرے, باپ کہنے لگا آپ
आपने क्या पढ़ दिया मेरे बच्चे कान में, दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताएं क्या इसकी वालिदा कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, इस बच्चे ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इसकी माँ ने जब ये पेट में था तो चक्की चलाते रोटी बनाते ऐसे रो रो के कुरान की तिलावत की, ऐसा रोती थी कुरान पढ़ पढ़ के रूह की ग़िज़ा पेट के अंदर बच्चे की कुरान बन गया। अल्लाह का कलाम सुनने की आदत बच्चे को माँ के पेट के अंदर से पड़ गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ जचगी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं। और तो जब उसने कुरान पढ़ा नहीं तुमने दवाइयाँ खिलाई, उसने तुमने दवाइयाँ खिलाई, उसे भूख लगी थी कुरान की, मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन वो अली शाह कलंदर पानीपती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जोर से बोलो, उलमाए अहले सुन्नत, जोर से बोलो, औलादे गौसे आज़म, रुमाल वाले औलादे गौसे आज़म। नहीं नहीं बैठ जाओ, नीचे को बैठ जाओ, जल्दी बैठो, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मैं जब तकरीर करता हूं तो गौस पाक मेरी आंखें तेज कर देते हैं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर देखें अम्माओं ने क्या देखा है मियाँ, अब देखें आप कुरान तो घर में रखा है और औरतें कुरान नहीं पढ़ती। अब जिस घर में देख के जा रहे हैं गैर अखलाकी नाटक जिसमें गंदी मोहब्बतें दिखाई जा रही हैं, वो सीरियल दिखाए जा रहे हैं, और एक होती है, मैं आपको बता के जा रहा हूं, ये कल इसे मेरी पेशन गोई लिख लेना, ये तकरीर में समझना है। अगर ऐसा करोगे तो सुन लो, एक होता है ये उलमा बैठे, एक होता है गुनाह और एक होता है बगावत और अल्लाह से, जैसे हुकूमत से बगावत, बादशाह से बगावत, एक होती है अल्लाह से बगावत। तो जो छुप के गुनाह किया जाए वो गुनाह रहता है, और खुल के गुनाह नहीं रहता, बगावत हो जाती है। अल्लाहु अकबर। क्या हो जाती है बोलो? अब सामने टीवी बड़ा सा रखा है घर में। क्या कह रहे थे अभी कुछ दिनों पहले, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो, आपके घर इस लायक हैं हुजूर आए? बताएं जरा, ये नारे लगाते हैं, बात करते हैं, कहां बैठा लेंगे हुजूर को जिसमें गंदी तस्वीरें चलती हैं, फिल्में चलती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे बड़े ताया ने इंतकाल से पहले मुझसे कहा था, अगर तुम ये चाहते हो कि हमारी रूहें घर पे आती रहें तुम्हारे, तो बेटे कभी घर में टीवी नहीं आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में टीवी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, खुल के गुनाह हो रहा है, सामने लड़कियां नाच रही हैं, बाप भी वही बैठा है, बहनें वही बैठी हैं, बेटियां वही बैठी हैं, किसी को कोई शर्म नहीं। ये कौम बर्बाद हो रही है। आपके नारे, आपका जोश मेरे दिल को मुतमईन नहीं कर सकता। तकरीरों में नारे लगाना और है, और अपने घर में टीवी बंद करवा के नाच चलाना ये और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब हज़रत। इकबाल कहता है लोग मेरे पास आते हैं और आके कहते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। मैं कहता हूँ यार अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी बात कहा करो मेरे सामने। ये क्या मतलब का पूरी बात ये है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने माँ होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्माएं तस्वीरें देख रही हैं, अम्माएं रक्स कर रही हैं, लड़कियों की शादी हो रही हैं, औरतें हमारी मुसलमान लड़कियां नाचने लगी हैं माज़अल्लाह। छोटी छोटी बच्चियां थिरक रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उनके सामने गैर अखलाकी गाने गाए जा रहे हैं, गाने बजाए जा रहे हैं। फतूल गैब पढ़ रहा हूँ, गौस पाक फरमाते हैं कि बकरी का बच्चा पैदा होते ही बोलने लगता है माँ की नकल पे। बोलता है कि नहीं बोलता? बोलो। और भैंस का बच्चा 5 मिनट में माँ को पहचान लेता है, मगर इंसान अशरफुल मखलूकात है, फिर भी क्यों नहीं बोलता? और भैंस का बच्चा पैदा होते ही चलता है, इंसान का क्यों नहीं चलता? तो गौसे आज़म फरमाते हैं इस वजह से नहीं चलता, इसमें भी अल्लाह की रहमत है। जैसा सुनेगा वैसा ही बोलेगा और जैसा देखेगा वैसे ही चलेगा।
سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ. اب اگر گانے سنے گا تو گانے بولے گا. اب دیکھیں یہ علماء اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ مولوی حافظ قاری ہوتے نہیں ہوتے؟ 99% ہوتے ہیں. کوئی ایک ذلیل ہو تو اس کا ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. 99% ہوتے ہیں. اب یہ تو امام غزالی کہتے ہیں کیسے ادھر توجہ کریں, اپنی گود میں لے گئے. آپ تجربہ کرنا, میں نے تجربہ کیا, اپنی گود میں بچے کو لینا, بولنا جو شروع کراؤ, کچھ نہیں جانتا ہو, صرف بولنا شروع کر رہا ہو بچہ. ابھی 8-9 مہینے کا بچہ بولتا ہے, کوئی 1 سال کا بولتا ہے, کوئی 7 مہینے کا بولتا ہے. گود میں لینا, گود میں لینے کے بعد اپنے بچے کو گود میں لینے کے بعد اس سے کہنا اللہ 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 اللہ. اب آپ کریں اللہ 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 اللہ, بچہ کرے ابا 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 ابا. آپ کریں اللہ اللہ, جو کچھ نہیں جانتا وہ کرے ابا, آپ کریں اللہ وہ کرے ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے, اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب. اللہ اب اگر بچوں کو قرآن سناؤ گے, اس قرآن سکھاؤ گے, یہ بچہ ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار, یہ تو وہ سیکھ گیا. 3 مہینے کا بچہ پہنچ گیا اسکول, وہ کون سا گورنر بنے گا, کون سا ڈاکٹر بنے گا, مجھے بتاؤ وہ کون سا جو ہے وہ لیفٹنٹ بن جائے گا. 3 سال کے بچے کے بچپن پہ تم نے ظلم کر دیا, بچپن میں اسے جینے نہیں دیا, بھیج دیا اسکول. اب اس کی لیٹرین بھی کوئی اور دھلا رہا ہے اسکول میں جا کے. آپ کو پتا نہیں یہ سازش ہے. چھوٹے بچوں کو انہیں پتا ہے بڑوں کا تو ایمان ختم نہیں کر سکتے, تو چھوٹے بچوں کو یہ جب اسے قرآن سننے کا وقت ہوتا ہے تو اسکول میں پرارتھنائیں سنتے ہیں. جی جی حضرت, اس پہ غور کرنے علماء اکرام, جی جی اس پہ غور کریں کہ یہ اب ہمارے بچوں کے سروں پر غیروں کے نشان لگائے جا رہے ہیں, ماتھوں پر. جی ابھی ہمارے یہاں جھگڑا ہوا ہے اس بات پر, مسلمانوں کے بچوں کو ہاتھ جڑوائے جا رہے ہیں. ایسے اسکولوں پہ اللہ کی لاکھ بار لعنت ہو بے شک جن میں بچوں کے ایمان کمزور کیے جاتے ہوں. سب سے بڑی تعلیم ہے اللہ ایک ہے. بے شک بے شک. بولو ذرا بولو. اور سب سے بڑی جہالت شرک ہے. بولو ذرا بولو. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب یہ بتاؤ بچوں کو جھوٹ بولنا کون سکھاتا ہے؟ بچہ کمرے میں اندر بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, کچھ اس سے ٹوٹ گیا, آواز ہوئی, دھماکہ ہوا, ماں باپ گئے, کس نے توڑا؟ بچہ جھوٹ بولنا نہیں جانتا تھا, میں نے توڑا. ایک زور سے زناٹے دار ہاتھ مارا ماں نے, اس کو پتہ ہی نہیں میں کیوں پٹ رہا ہوں. عورتیں بڑی ظالم ہوتی ہیں, بےہودہ ہوتی ہیں جو بچوں کو مارتی ہیں. 7 سال تک کے بچوں کو مارنا نہیں چاہیے, ان کے ذہن پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. بچہ پٹنے سے کبھی سدھر نہیں سکتا, منافق بن جائے گا. تمہارے سامنے نہیں کرے گا مگر پیچھے کرے گا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تمہارے سامنے مگر پیچھے. مولا علی کہتے ہیں 7 سال تک اپنے بچے کے خادم بن کے رہو, 7 سال کے بعد استاد بن جاؤ. یعنی 7 سال سے نماز کے لیے کہنا شروع کر دو. توجہ تو کرو, ادھر تو دیکھو یار. اب بچے کو مار رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, ادھر ادھر دیکھیں, آپ ذرا غور کریں, یہ بچے ذرا غور کریں, توجہ کریں. اب بچہ ایک بار پٹ گیا, اسے پتہ ہی نہیں میں کیوں پٹا ہوں, پھر دوسری بار کچھ ٹوٹ گیا, پھر ماں باپ نے دیکھا دھماکہ ہوا, اندر کس نے توڑا, باپ نے پوچھا کس نے توڑا, کہنے لگا میں نے توڑا. وہ جھوٹ بولنا جانتی نہیں تھا, بالکل سادہ سادہ لیپ ٹاپ تھا, اس پہ نئے نئے فولڈر چل رہے تھے. جتنے بھی فولڈر چلتے ہیں بچے پر 7 سال کی عمر تک چلتے ہیں. 7 سال کے بعد بچہ نہ کچھ سمجھتا ہے نہ کچھ دیکھتا ہے. یاد رکھیں 7 سال تک سمجھا لو جو بھی سمجھانا ہے, اس کے بعد بچہ ہاتھ سے پھر نکل جاتا ہے, پھر آپ اسے بتا. اب دیکھو میری طرف دیکھو, غور کرو. تیسری بار بچے سے پھر کچھ ٹوٹا, ماں باپ گئے, اب بچہ سمجھدار ہو گیا. ماں نے کہا کس نے توڑا؟ بولا مجھے کیا پتا کس نے توڑا. بولے تمہارے علاوہ کوئی نہیں, کہ چوہا ہوگا, بلی ہوگی, کوئی پرندہ ہوگا, امی مجھے نہیں پتا, اسے پتا تھا. جتنی بار سچ بولا اس نے مجھے مارا. اب بچنے کے لیے جھوٹ بولنا. اگر ماں کہہ دیتی بیٹے تو سچ بول رہا, اچھی بات ہے, کوئی ٹوٹ گیا ٹوٹ جانے دے, تو بچے کی ہمت بڑھ جاتی, پھر وہ سچ بولنے کی عادت پڑ جاتی نہیں. کیونکہ بچپن میں اگر ماں یہ کہہ دے میرے لال تجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے, بچہ جب چاہتا ہے, اسے جب پکڑتے ہیں ڈاکو کہتے تیرے پاس کچھ ہے, تو وہ اپنی صدری کھولتا ہے اور کہتا ہے 40 اشرفیاں ہیں. ڈاکو دیکھ کے کہتے جھوٹ کیوں نہیں بولے, تم بچ سکتے تھے. کہنے لگے میں نے اپنی ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ اکبر. ڈاکو کہتے ہیں اے عبد القادر جیلانی, ایسا کریں ذرا ہمیں توبہ تو کرائیں, جب آپ اتنے سچے ہیں تو ہمارے نبی کی سچائی کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. میں جلدی تقریر کر رہا ہوں, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ.
حالانکہ اس مائک پہ ہر آدمی کی ہمت تو ہے نہیں تقریر کرنے کی، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، مگر جسے اللہ چاہے، اللہ ہی شان والا ہے۔ کوئل کو بولتے دیکھو تو کوئل کی تعریف مت کرو، جس نے اسے بنایا اس کی تعریف کرو۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، ہاں کبھی گنے کو دیکھو تو گنے کی مٹھاس کو دیکھو، تم گنے کے ایک والے کی تعریف نہ کرو، اس مالک کی کرو جس نے زمین کے اندر سے میٹھا پیدا کیا۔ بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو، ایک عورت چاہے تو گھر کو بدل سکتی نہیں بدل سکتی ہے؟ ارے بدل ہی دیتی ہے، سکتی کیا ہے، سکتی نکال دو۔ جو آدمی اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیبی کے ساتھ کبھی نہیں گیا بازار، وہ بیبی کے ساتھ جاتا ہے، پیچھے میں بچہ گود میں لے کے جاتا ہے بیچارہ، اور وہ آگے آگے جاتی ہے، پیچھے پیچھے جاتا ہے، مر جو بڑا رحم آتا ہے ایسے آدمی پہ۔ مگر اس سے پوچھو تو نے اپنی بیوی کی تو خرچے پوچھ لیے، تیری جوان گھر میں بہن ہے، اس سے بھی کبھی پوچھا تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بہنوں سے بھی تو پوچھنا چاہیے نا، پوچھنا نہیں چاہیے بلکہ دینا چاہیے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بہن آپ سے نہیں کہہ سکتی، باپ تو دیکھنا چاہیے اپنی جوان بیٹی کو، کچھ دینا چاہیے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا سنیں، ہمارے یہاں ایک عورت آئی قرآن پڑھ کے، تو اس نے اپنے مرد کو قرآن پڑھا دیا، ہے نا؟ ایک غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے بازید، ان کے کئی ہزار بیگھہ زمین تھی، انہوں نے تیسری شادی کر لی، تو تیسری بیوی انہیں ٹھیک مل گئی۔ کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، انہیں تیسری ٹھیک ملی۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ ایسا؟ اس وجہ سے کہ دو بیویاں بالکل جاہل بیکار تھیں، یہ تیسری بیوی آئی، بیک گراؤنڈ نمازی تھا، سب گھر والے نمازی تھے، اس نے آ کے دیکھا کہ چودھری گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، خوب بھینسیں ہیں، خوب گھی ہے، خوب دنیا کی دولت ہے، مگر نماز کوئی، پیچھے والے بولے نماز کوئی۔ تو اس نے سوچا اب اسے نمازی کیسے بنانا ہے، تو اس نے سوچا کہ اسے نمازی کیسے بنانا ہے، تو اس نے سوچا کہ نوکر دودھ لے کے جاتا ہے چودھری کو، اور چودھری کی 3 بیویاں مگر سوتا بیٹھک میں، اس نے ایسا کیا میں لے کے لے جاؤں گی دودھ، نوکر سے اس نے منع کر دیا۔ نوکر کی بیچاری کی حیثیت کتنی ہوتی ہے، نوکر ہٹ گیا، یہ دودھ لے کے پہنچی، چودھری نے دیکھا، کہنے لگا میرے تو 2 بیویاں پہلے بھی ہیں، وہ تو کبھی نہیں آئی، کہنے لگی حضور میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا، آپ لیجئے نا دودھ۔ چودھری نے دودھ پیا، کہنے لگی میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ میں اپنے گھر تو اپنے ابا کے دباتی تھی، اب یہاں آپ کے دباؤں گی۔ پیر دبانے لگی، دباتی رہی، چودھری کو ہلکی ہلکی نیند آنے لگی۔ جب اس کے خراٹے شروع ہوئے نا، وہ کہنے لگی چودھری صاحب میں تو جا رہی ہوں اور آپ کو نیند آ رہی ہے، اگر اجازت دیں تو صبح فجر کے لیے اٹھا دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک تو چودھری، دوسرا مرد، دو علامات اس کے اندر تکبر کی۔ تو مجھے سمجھائے گی، آگیا سے مگا دیا، بےزتی کر دی، انسلٹ کر دی، مگر اللہ والوں کی اور اللہ والیوں کی بےزتی نہیں ہوتی دنیا والوں سے، جو ان کے دل میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہ رضا الہی کے لیے کرتے ہیں۔ وہ ٹھوکرے بھی کھاتے ہیں تو اللہ کے نام پر، وہ گالیاں بھی کھاتے ہیں تو اللہ کے نام پر، وہ دھکے کھا کر بھی ان کا عشق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ دوسرے دن پھر آئی اور آ کر کے بولی چودھری صاحب لیجئے دودھ پیجئے۔ اس نے کہا تم پھر آ گئی، پھر نماز کے لیے کہا کہ اور چودھری صاحب چھوڑے نا، میں دیکھتی ہوں آپ دودھ تو پیجئے نا، مجھ سے میرا حق کیوں چھینتے ہیں؟ دودھ پلایا، اس نے گلاس لے کے دودھ پیا، پیر دبانے لگی، دباتی رہی، پھر چودھری کو نیند آئی۔ پھر جب اس کو خراٹے شروع ہوئے تو کہنے لگی چودھری صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے، میں جا رہی ہوں، غصہ مت کیجیے گا، ناراض مت ہوئیے گا، میں اگر آپ کہیں تو صبح فجر میں اٹھاؤں۔ چودھری نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اونچے پلنگ پہ لیٹ بیٹھی تھی، اتنی زور سے لات ماری کہ منہ کے بل نیچے گری، منہ پھٹ گیا، دانت کمزور ہو گئے، منہ سے خون کے قطرے نیچے کو گرنے لگے۔ مگر نہ جانے کتنی نیک ماں کی اولاد تھی وہ، نہ جانے کتنی نیک ماں ہوگی اس کی جس نے ایسی بیٹی کو جنم دیا۔ وہ باپ کتنا نیک ہوگا جس کے گھر میں ایسی بیٹی رو کے پٹ کے چلی گئی، ایک لفظ بھی نہیں کہا میں تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں، تو مجھ کو مارتا توڑتا ہے، چلی گئی، اٹھ کے چلی گئی۔ پھر میاں پھر آئی، پھر گئی، پھر آئی، پٹتی رہی، کئی ہفتے بیت گئے۔ چودھری کو ایک دن رحم آیا، کہنے لگا تو اتنے بڑے جاگیر والے کی اولاد ہے، تیرا باپ چودھری ہے، روز ذلیل ہوتی ہے، میں تجھے مارتا توڑتا ہوں، کیوں آتی ہے؟ کہنے لگی چودھری بات یہ میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، تیرا نمک کھاتی ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اگر تو جہنم میں جائے گا تو میں کیسے برداشت کروں گی چودھری، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ بے نمازی جب مرے گا نا، جب بے نمازی مرے گا چودھری تو اسے اتنی پیاس لگے گی کہ پوری دنیا کے 7 سمندر کا پانی پی لے گا، پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی جو اپنے رب کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ وہ آدمی کتنا بدبخت ہے جو نماز نہیں پڑھتا چودھری، اور جب تو نماز نہیں پڑھے گا تو تیرے بچے
بھی بے نمازی ہوں گے، میری اولادیں بھی بے نمازی ہوں گی، وہ سب جہنم میں جائیں گی، یہی اسی نیت سے آتی ہوں، مجھے اور کوئی لالچ نہیں ہے، تیری گالیاں بھی کھاتی ہوں، تیرے دھکے بھی کھائیں، بس تو نمازی بن جائے، اسی وجہ سے آتی ہوں۔ چودھری نے کہا پھر تجھے صبح اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں تجھے صبح اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر، چودھری نے صبح کو اٹھا دیا۔ صبح کو جب اٹھی عورت کے خوشی کے مارے ٹھکانہ کوئی نہیں تھا، مگر خوشی میں بھی اللہ والے اپنا نظام نکالی لیتے ہیں رونے کا۔ وہ سجدے میں گئی اور جا کے رو کے بولی مالک بڑی مصیبتوں سے لائی ہوں، بڑی پٹی ہوں، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اے میرے رب بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، میرے مالک میرے پروردگار میں کمزور عورت ہوں، میری کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، میں دل نہیں بدل سکتی، دل تو بدلنے والا تو ہی ہے، یہاں تک لائیوں پٹیوں کٹیوں، مالک اسے نمازی بنا دے، رب اس کا دل بدل دے، اے میرے پروردگار اس کا دل بدل دے۔ ایسی روئی رو رو کے اس نے مصلی پہ گو دیا۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ پھر چودھری کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، بلکہ وہ پانچوں وقت کے ساتھ تہجد بھی پڑھتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے باہر مسجد بنوائی، 100-150 نوکر تھے، سب نمازی بن گئے، سارا گھر نمازی بن گیا۔ ان دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا اور اس کا نام سلطان العارفین سلطان باہو تھا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا کہ لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، یعنی جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے قطب اور ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اولاد غوث اعظم۔ ہمارے شان عالم بھائی تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے قاضی دھار وقار صادق صاحب، ایک بات بتاؤ، صحابہ لاجواب تھے کہ نہیں تھے؟ اور صحابہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں؟ اچھا کیوں ہو رہی ہیں معلوم ہے، ہوں گے کیوں نہیں؟ ہم نے صحابہ کو بیان ہی نہیں کیا۔ اپنے پیروں سے فرصت ملے تو صحابہ بیان بھی ہو، حضرت آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ساتھ میں لاتے ہیں تعریف کرنے والا بھی، انہیں پتا ہے کیا پتا کسی پہ بھروسہ نہیں، تعریف کر پائے نہیں کر پائے، یہ بیماری ہے روح کی، اپنی تعریف کروانا۔ صحابہ اکرام لاجواب تھے، ارے وہ لاجواب نہیں ہوں گے جنہوں نے تاریخ لکھ دی۔ نہ اس زمانے کی طرح زمانہ آیا، نہ نبی کی طرح دیوانے کی طرح پھر کوئی دیوانہ آیا، نہ ایسا کربلا کا وہ حسین آیا، نہ پھر دنیا میں کوئی اس کے نانا کی طرح نانا آیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آخری ہے صحابہ، ان کے نبی بھی لاجواب ہیں، وہ صحابہ بھی لاجواب۔ بے شک بے شک۔ بولو ہے کہ نہیں؟ وہ بیان کروں یا ختم کر دوں؟ بولو جلدی بولو، بیان کروں یا ختم کر دوں؟ جلدی بولو، زور سے بولو، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ صحابہ لاجواب، بولو صحابہ، ادھر والے پیچھے والے بولیں سبحان اللہ۔ صحابہ لاجواب، صحابہ پیٹ پہ پتھر بندے لاجواب، بالکل کپڑے پھٹے ہوئے لاجواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی نے فرمایا میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے، کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ 313 اکٹھے ہو گئے، ہاتھوں میں تلواریں صرف 7 ہیں اور باقی حضور کے ساتھ چل دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ پیٹ بالکل جو ہے وہ بالکل کمر سے لگے ہوئے، بھوکے پیاسے ہیں، اللہ اکبر، پیٹ جسم پہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول سے کہنے لگے یا رسول اللہ لڑیں گے کیسے؟ نبی نے کھجور کی ڈنڈیاں دے دی، لو یہ تمہاری تلوار، یہ تمہاری تلوار، یہ تمہاری تلوار، یہ تمہاری تلوار۔ سب اپنی کھجور کی ڈنڈیاں لے کے جب مدینے سے نکلے تو یہودی بولے ارے کھجور کی ڈنڈیوں سے تلواروں کا مقابلہ کرو گے؟ کہنے لگا میں کھجور کی ڈنڈی اور تلوار پہ نہیں، سارا بھروسہ سرکار پہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ بولو تو صحیح، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سارا بھروسہ جو ہے وہ اپنے مدینی سرکار پر ہے، اپنے آقا پر ہے۔ اور ایسے نکلے میاں کہ ایک ایک قبر میں 60 دفن ہوئے۔ اے بھائی ٹوپے والے، چچا بیٹھو، کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو، بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، کسی ضروری کام سے جا رہے ہوں گے۔ ہاں اگر کوئی ڈی ایم نے بٹھال لیتا نا تو ہلتے نہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ میں کوئی مذاق کی بات نہیں کرتا، کوئی محفل میں آیا کرے تو ہمت سے بیٹھا کرے، کچھ محنت کے بعد ہی کچھ ملتا ہے نا۔ ابلیس کہتا ہے چل تو میرا آدمی ہے، تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟
توجہ ہے کہ نہیں؟ میری طرف دیکھیں، توجہ کریں میری طرف. وہ صحابہ کرام جب مدینے سے نکلے تو واپس انہیں کسی نے کسی نے ایک ایک قبر میں 60 دفن ہوئے. کتنے؟ بیویوں کو چھوڑ کے گئے، کہنے لگے جا رہے ہیں، قیامت میں ملاقات ہوگی. اللہ اکبر. آج کوئی مدینہ چھوڑے تو روتا ہوا آتا ہے، وہ تو مدینے ان کی لاشیں بھی واپس نہیں گئیں. 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں. اپنے رسول کے ساتھ ایسی دیوانگی دکھائی، نہ بھوک دیکھی، نہ پیاس دیکھی، نہ بچے دیکھے، نہ گھر دیکھا، نہ کوئی ایسے دنیا میں قربانی دینے والے پیدا نہیں ہوئے جیسے میرے نبی کے ساتھ والے میرے نبی کے صحابہ تھے. آج ان صحابہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، محفلوں کی محفلیں خالی ہیں. ان صحابہ سے جن کے دم قدم سے اسلام یہاں تک آیا ہے، جن کی قربانیوں سے اسلام یہاں تک پہنچا ہے، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. بے وقوف آدمی کا ذکر ہو رہا ہے، بیکار سے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس نفس کے پجاریوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان روح کے بیماروں کا ذکر ہو رہا ہے، مگر میرے نبی کے صحابہ کا ذکر نہیں ہو رہا. اور صحابہ کا ذکر کرو. کون صحابہ تھے بھائی؟ ان کی جب وہ نکلے نا مدینے سے بھوکے پیاسے، مگر کسی طاقت سے نہیں ڈرے، نہ کسی گھوڑے والے سے ڈرے، نہ کسی ہاتھی کی فوج سے ڈرے، نہ کسی شہنشاہ سے ڈرے، نہ کسی خسرو پرویز سے ڈرے، نہ دریاؤں سے ڈرے، نہ صحراؤں سے ڈرے، نہ کسی سمندر سے ڈرے. اقبال کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں ہٹ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے کر جاتے تھے، اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. بے عزیزی کیا ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات میں دوڑا دیا تھوڑے ہم نے. کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان نظروں میں نجتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی. آگے عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بہت ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ ہو اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب ہو موٹا جو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اور تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، نعرہ تکبیر، سیرت مصطفیٰ کانفرنس. کون تھے وہ صحابہ؟ اگر ان کی عورتیں اجازت نہ دیتی تو جاتے جنگ میں. میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں، اور آج کے بعد یہ علاقہ بیدار ہوگا انشاءاللہ. توجہ ہے؟ بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو. میں نے دیکھ لیا ہے، پریشان نہ ہو، دل لگا کے بولے سبحان اللہ، مسکرا کے بولے ذرا سبحان اللہ. اگر ان کی عورتیں اجازت نہ دیتی تو جاتے، ارے جاتے. ارے یار جن کی بیویاں منع کر دیں تو بہنوں کے گھر تک نہیں جاتے، وہ تو میری تقریر سمجھ لیں گے نا. میں کیا تقریر کر رہا ہوں؟ بی بی کا غلام کون ہوتا ہے؟ جو بی بی کا جھوٹا کھائے غلام نہیں ہے، نیک آدمی ہے. جو بی بی کے روٹنے پہ بی بی کو ملا لے وہ بھی غلام نہیں ہے، نیک آدمی ہے. جو بی بی کے میکے والوں کی عزت کرے شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، غلام نہیں ہے. ہاں جو بی بی کے کہنے پہ سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے، ماں کو بہن کو، پکا غلام ہے، برانڈیڈ ہے، اس کو سند دینی چاہیے، تو ہی بھائی غلام ہے بھائی. اب جب یہ اوور کانفیڈنس میں چلے ہیں کفار مکہ، بولے نبی کو باندھ کے لے کے آئیں گے، وہ بھی رسیوں میں معاذ اللہ. میرے نبی نے فرمایا او مدینے والا، میں مدینے آیا ہوں. اب وہ لوگ مدینے پہ حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسیاں لے کے آ رہے ہیں، تمہارے نبی کو باندھنے کی باتیں کرتے ہیں مکے کے کفار. اور یار مدینے کی عورتیں نکلی، وہ بولا تو صحیح یار، جوان جوان بیٹوں کو لے کے نکلی، کڑیل کڑیل جوان، تنے ہوئے جوان، پلے ہوئے جوان، میاں 24 سال 18 سال کے کڑیل جوان حضور کی بارگاہ میں لے کے بہنیں آئیں اپنے بھائیوں کو، بیوی آئیں شوہروں کو، ماں آئی مائیں آئیں بیٹوں کو لے کے. مگر حیرت کی بات تھی، پورے دن لائن لگی رہی، مگر ایک نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میرے بچے کو، میرے بھائی کو اسے خیریت سے لائیے گا، میں اس کا انتظار کروں گی. نہیں، ساری کہتی تھی یا رسول اللہ ایسا کرے میرے آقا جب جنگ شروع ہونا تو سب سے اگلی سب میں کھڑا کیجئے گا تاکہ یہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں کہلاؤں، شہید کی بہن کہلاؤں.
वाह वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सुभान सही। अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की माँ कहलाऊं। पूरे दिन तांता बंधा रहा, 1 2 3 रात के वक्त में एक औरत रो रही है, खंसा। कभी विकिपीडिया पे जाके जाइएगा तो देखिएगा, खंसा एक बहुत बड़ी शायरा थी। वो उसने अरबी में अपने भाइयों की मौत पर ऐसे नोहे कहे, आज भी उसका जवाब अरबी ग्रामर में नहीं मिलता, अरबी जबान में नहीं मिलता। अब वो जो है ना रो रही है, रात का वक्त है, जब वो रो रही है तो उसे देखा उसके बच्चों ने दोनों उठ गए, और जब वो उठ गए दोनों बच्चे, एक 13 साल का 11 साल का, कलगा अम्मा जान क्यों रो रही है? माँ ने सलाम फेरने के बाद का बस इसे एक महरूमी पे रो रही हूँ, किस्मत में महरूमी पे रोना आ रहा है, किस बात का? मामा का तुम्हें बताने की बात नहीं, बच्चों नहीं बताना, तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकते। बच्चों ने माँ की आंखों से आंसू पोंछे, जब आंसू पोंछे तो माँ और ज्यादा रोई, कहने लगी सब औरतें अपने जवान बेटे दे आए, मेरे तुम छोटे बच्चे हो, मेरे अगर बड़े होते तो मैं भी हुजूर की बारगाह में दे आती, तुम अभी छोटे हो। मियां दोनों बच्चों ने जब ये सुना तो अंदर गए, ऐसे थे वो मुजाहिद, ऐसे थे वो सहाबा, अंदर गए, छोटी छोटी तलवारें लेकर के आए, और तलवारें लेकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मा अपनी माँ के पास आके बोले, अम्मा तू लेके तो चल, एक बार नबी के नाम पे जान कुर्बान कर देंगे। माँ ने कहा बेटे छोटे, माँ लेके चल, तेरे दिल पे आंच नहीं आने देंगे, मेरी माँ लेके चल। माँ ने अपने बच्चों को देखा, और देखने के बाद अपने खुशी का महसूस एहसास किया, और नबी की बारगाह में लेके चली गई। हुजूर ने फरमाया, सुन खंसा, तेरे दोनों बच्चे छोटे हैं। कह लगी हुजूर मेरे दोनों बच्चे, बड़े वाले बच्चे ने तलवार चलाई, हुजूर ने फरमाया बड़ा वाला चला जाएगा, मगर छोटा वाला 11 साल का बहुत छोटा है। तो वो छोटे वाले ने जब देखा ना मुझे मना कर दिया, तो वो अपने आप को उचकने लगा, ऊपर को करने लगा, हाइट ऊपर करने लगा, हुजूर मुझे देखे, मैं भी इसके बराबर हूँ। हुजूर ने फरमाया नहीं, अभी आप छोटे हो। वो अपनी हाइट बढ़ाने लगा, हुजूर ने फरमाया नहीं, आप नहीं जाओगे। कहने लगे हुजूर मेरी कुश्ती करा दीजिए मेरे भाई से, आप ऐसा कीजिए, मेरी कुश्ती कराइए, आप मेरी कुश्ती कराइए। नबी ने फरमाया ठीक है, कुश्ती करने के लिए आगे बढ़ा। कहने लगा देख, अगर तू मुझे गिराएगा तो तुझसे अल्लाह राजी नहीं होगा, गिर जाएगा तो अल्लाह राजी होगा। देख मेरे भाई, मुझे गिराना नहीं, अगर तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी खुश नहीं होंगी, हम दोनों शहीद होंगे तो ज्यादा खुश होंगी। देख मुझे गिराना नहीं, मेरे अंदर ताकत तो कम है, मगर मोहब्बत तुझसे भी ज्यादा करता हूँ अपने नबी से। अल्लाहू अकबर। जब दोनों बच्चे आपस में मिले तो मेरे नबी पाक ने दोनों को अलग हटाया और सरों पे हाथ रखे और फरमाया, जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में है, कोई भी इस्लाम का बाल बीका नहीं कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माँ ने अपने बच्चों को प्यार किया, माँ ने अपने बच्चों को प्यार किया, और माँ ने ऐसे अपने बच्चों को प्यार किया, आ जाओ मेरे बच्चों, लाओ तुम्हें ला प्यार कर दूं। ऐ मेरे लाडलो, तुम्हारा बाप बहुत दिनों पहले दुनिया से चला गया, मैंने मजदूरियां कर करके तुम्हें पाला है मेरे बच्चे, मैंने झाड़ू लगाई है, पोछे लगाए मदीने की घरों में, मगर मैंने अपने बुढ़ापे के लिए तुम्हें जवान नहीं किया था, बल्कि दीन के लिए जवान किया था। ऐ मेरे लाडलो, याद रखो इस बात को कि जब मेरे बेटो, याद रखो इस बात को कि जब जंग हो तो तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, तुम्हारा कोई राह नहीं देखेगी। हाँ, जब तुम्हारी लाशें आए और जब तुम देखो कि जंग हो गई, और जब तुम देखो कि जब चल रहे बच्ची अच्छा और भाले और तलवारें जब चली है, तो मेरे बच्चों ख्याल रखना, तुम छोटे हो मगर माँ की तरबियत पे हर्फ ना आए, जितने जख्म आए सीने पे आए, पीठ पर जख्म नहीं आना चाहिए, ताकि तुम्हारी लाशें लोग देखे तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब, बहुत। एक औरत और आ गई, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को भी लेके चले जाएं। इस औरत को जब मैंने पढ़ा तो बहुत रोया, मैं अपनी बात करूं, मेरे बेटे को भी लेके जाएं। कहाँ है तुम्हारा बेटा? ये मेरा बेटा। कहाँ है? 2.5 साल का बच्चा खड़ा था। कितने साल का बोलो? हुजूर ने फरमाया ये क्या करेगा? कहा हुजूर कुछ सोच के लाई हूं। अरे तेरी सोच पे कुर्बान जाए इस जमाने की सारी औरतें। कहने लगी मैं ये सोच के लाई हूं कि आपकी तरफ तीर आते होंगे, तलवारें आती होंगी, आपको ढाल की जरूरत होती होगी, तो मेरे लाल को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिए। हुजूर अगर 1-2 तीर भी मेरे बच्चे ने खा लिए ना, और 1-2 तलवार भी हुजूर आपकी तरफ आने वाली रुक गई मेरे बच्चे पे, तो मैं तो दुनिया की खुशनसीब माँ हो जाऊंगी जिसने अल्लाह के हबीब के ऊपर अपने बच्चे को कुर्बान किया। हुजूर मेरे पास के अलावा कोई बच्चा नहीं। इस बात को देख के मेरे हुजूर इतना रोए कि पूरी ढाड़ी भीग गई। बच्चे को गोद में उठाया, फरमाया मेरे आका करीम ने तेरी नीयत इतनी बड़ी है, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर देता।
ताजु शरिया फरमाते नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता करते। और मेरे भाइयों ये कहा करो अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हुजूर एक औरत और आ गई, उसका नाम है उम्मे अम्मारा। 70 साल से ज्यादा मैं भी जाऊंगी जंग में। ओए उम्मे अम्मारा तुम क्या करोगी? कहा हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। सुभान अल्लाह सुभान। और मैं हुजूर उन्हें उनके जख्म भी साफ करके उसकी मरहम पट्टी करूंगी। पर मैं ठीक है। आजकल के जमाने की कुछ बदबख्त बुढ़ियां, कुछ को कह रहा हूं, इनकी गरीब बहुएं होती हैं, जुल्म करती हैं, उनके ऊपर जीना आराम कर देती हैं, मुश्किल कर देती हैं। एक लड़की मेरे पास है, क्या लगी सैयद साहब मेरी सास मुझे बड़ा सताती है। क्या कहती? कह लगी तेरा बाप बड़ा गरीब है, उसने कुछ नहीं दिया। फिर मैं रोती हूँ, मेरा शौहर मुझे मारता है, बहुत मारता है। गरीबों की बच्चियां पिटती हैं, अमीरों की नहीं पिटती। इस माशरे का ये गंदा सच है। ताने भी गरीबों की बच्चियों को मिलते हैं, अमीरों की बच्चियों को नहीं मिलते। वो सुनेंगी नहीं ताने, 100 जवाब देंगे। कह लगी मेरा शौहर मुझे मारता है, मैं जाती नहीं। मैंने क्यों नहीं जाती? कह लगी मेरे भाई मुझसे ठीक से बात नहीं करते, बाप बूढ़ा हो चुका है, क्या मुंह लेके जाऊं? तो पिटती हूँ कुटती हूँ, वही रहती हूँ। मैं कहता हूँ अपनी बहनों के ऊपर जाया करो, ख्याल रखा करो। जिसके भाई बहनों के घर नहीं जाते ना, बहनें कमजोर हो जाती हैं, ताने मिलते हैं। कुछ दे के आया करो बहनों को, कुछ अपनी कमाई में से, अपनी बरकत चाहते हो ना कमाई में से। मैं सही बता रहा हूं, तो अपनी बहनों को दो, अपनी माँ को पेश किया करो, कुछ पैसे दिया करो बहन को, कुछ अपनी कमाई से। अगर बीवी को 10,000 का सूट भी दे दोगे वो जिक्र नहीं करेगी, मगर बहन को अगर 1,000 का जोड़ा भी दे दिया ना, तो वो 10 लोगों से जिक्र करेगी, मेरा भाई देखो एक जोड़ा दे के आया। बहन तो बहन होती है, याद रखो। बेटी बेची नहीं है तुमने, बेटी का ख्याल रखा करो, उसे फोन कर लिया करो। पहले के खत आते थे, लोग खत देख के रोने लगते थे। आज के जमाने की ये जो है ना मोबाइल जो है ना, इन्होंने सबको दूर कर दिया। खैर मेरा ये टॉपिक नहीं है, मगर इतनी बस जरूर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहनों के पास जाया करो, बहनों का ख्याल रखा करो, अल्लाह की रहमतें तुम्हारे पास आएंगी। अगर बहन मांगा करे तो उसे बगैर मांगे दिया करो। बहनों का ख्याल जार खास तौर से रखना है तुम लोगों को। याद रखो, अब जब जंग शुरू हुई, नबी के ऊपर हमला बोल दिया कुफ्फार मक्का ने, ये सोच के कि इन्हें माज़अल्लाह शहीद कर दो, सब खत्म हो जाएगा। मगर सहाबा खड़े हो गए, और सहाबा से पहले वो उम्मे अम्मारा 70 साल की बूढ़ी, वो सफेद बालों वाली, हाथ में तलवार लेके शेरनी की तरह खड़ी हुई। नबी ने उसे देखा तो कहने लगी हुजूर बूढ़ी जरूर हूं, मगर आप पे जान कुर्बान होने के लिए आई हूं। हुजूर अपनी जान दे दूंगी, एक को भी नहीं आने दूंगी। अम्मिया जब हुजूर के ऊपर हमला हुआ, अब कुफ्फार होते बुज़दिलों ने पहले उम्मे अम्मारा पे हमला किया। उसने एक की तलवार रोक के एक गर्दन काटी, दूसरी काटी, तीसरी काटी, फिर पेट फाड़ा। 7 कत्ल किए अकेली उम्मे अम्मारा ने। जब लाशें 7 तड़पी मैदान जिहाद में, कुफ्फार भागने लगे, भगदड़ मच गई। मुसलमानों से मत चलो, इनसे हम जीत नहीं सकते। कहा क्यों? कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में ऐसी धार है, तो फिर अली की तलवार का आलम क्या है? सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान। अब देखो मुझे पैसे वैसे मत दो, बैठ के सुन लो, 2 मिनट की बात और थोड़ी देर की हो रहेगी। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, हुजूर जंग, हुजूर जंग, हुजूर जंग, उधर जंग हो रही थी, उधर मदीने की औरतें दुआ कर रही थी, अल्लाह हमारे नबी को फतेह अता फरमा। ऐसे दुआ करी। एक औरत से आके कहा, किसी ने नबी जंग जीत गए, अल्लाह का शुक्र है, मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अब बाप की शहादत की खबर सुन के बेटी का पेट, बेटी का दिल घबरा गया, टूटने लगी, फूटने लगी, परेशान होने लगी। मैंने 22 साल पहले अपने बाप की मौत की खबर सुनी थी, आज पे उसका एहसास करता। मगर ये कैसी औरत थी कि उसने कहा सुन तेरा बाप शहीद हो गया, तो टप टप कुछ आंसू गिरे जरूर, मगर उसने जब्त कर लिया। कहा तेरा भाई भी शहीद हो गया तेरे बाप के साथ। फिर कहा तेरा शौहर भी शहीद हो गया और तेरा बेटा भी। अल्लाह अकबर। सबकी लाशें पड़ी हैं कटी पिटी उधर। अब एक औरत है, किस किस की लाश को देखेगी? भाई की लाश को, बेटे की लाश को, बाप की लाश को। जा करके उसने देखा मैदान जिहाद में, जब जा करके उसने देखा
تو میاں لوگ سمجھتے تھے پہلے باپ کے جنازے پہ روئے گی اکیلی ہے، بھائی کے جنازے پہ روئے گی، بیٹے کے جنازے پہ روئے گی، کس کے پہ روئے گی؟ مگر جدھر لاشیں پڑی تھی ادھر نہیں گئی، جدھر آمنہ کا لال تھا نا ادھر گئی۔ سبحان اللہ، ادھر حضور اونٹنی پر تشریف رکھتے ہیں، جا کے کھڑی ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ شہید ہو گیا، روئی، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، روئی، تیرا بھائی شہید ہو گیا، روئی، تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، روئی، اللہ تجھے صبر دے۔ حضور کی طرف دیکھ کے بولی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ حضور کو دیکھ کے بولی آپ سلامت ہیں تو میرا، اور ادھر جب گئی نا تو باپ کی بھائی کی لاشیں پڑی ہیں تو پردے میں جا کے کھڑی ہے اور ہلکے ہلکے آنسوں سے رو رہی ہے۔ کسی نے کہا پردہ تیرا ابھی تک ختم نہیں ہوا، باپ مر گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرے بچے سب۔ کہنے لگی تو کیا ہوا، جس اسلام کو بچانے کے لیے شہید ہوئے میں اسی اسلام کو جو ہے نا وہ ادا کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا باپ شہید ہوا ہے، آج میری بیٹیاں بہنیں اور ان کے شوہر اور ان کے بھائی سب سے پوچھتا ہوں۔ شادیوں میں پتہ چلتا ہے ہم لوگ کتنے نیک ہیں۔ دیکھو جو عورت کبھی بے پردہ نہیں ہوتی نا وہ شادی کے دن بے پردہ ہو جاتی ہے۔ عورتیں جب تک نمازی نہیں بنیں گی بچے نمازی، بولو بولو، جب تک عورتیں عاشقہ نہیں بنیں گی تو ان کے بچے بھی عاشق۔ ادھر دیکھو میری طرف دیکھو، اور بیان کروں تھوڑی دیر یا ختم کر دوں؟ بولو 2 منٹ اور بیان کر دوں؟ دل لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ آخری حدیث سن لیجئے، اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کروں گا، بس آخری حدیث ہے۔ یہ حدیث میں نے 21 رمضان کو مدینہ شریف میں پڑھی ہے، حضور کے گنبد کے نیچے بیٹھ کے، اور اللہ کے رسول مولا علی فرماتے ہیں مولا کائنات کہ میں 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا تو میری بہنیں سنیں، تو میری بیوی نے، میں نے دروازے پہ دستک دی تو میری بیوی نے مسکرا کے سلام کیا دروازہ کھولنے کے بعد، اور میں اندر آ گیا۔ پہلا کام ہے عورت کے لیے، تعویذوں کے چکر میں پڑتی ہے، میرا آدمی میری بات نہیں مانتا، یہ تعویذ دے دو وہ تعویذ دے دو، فلانا میاں وہ 2000 دے دیے، 1500 سے دے دیے، 5000 دے دیے، جتنا بڑا میاں اتنا ہی مہنگا میاں، اور اس سے تعویذ لے کے آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو تعویذ دینے والے نا ان کے گھروں کے حالات خود قابل ذکر نہیں ہیں۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے گھر بنے تو ایک ہی کام ہے، جب شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کر دو، اس کی ساری تھکن دور ہو جائے گی، ساری تھکن۔ دنیا کی منحوس ترین عورت وہ ہے جو آدمی کے آندے وقت منہ بنا لے پورے دن ٹھیک رہے، اور اچھی عورت وہ ہے جو آدمی سے اپنی باتیں چھپا لے اگر کوئی چھوٹی بڑی بات ہو تو۔ مولا علی کہتے ہیں میں اندر گیا تو میری بیوی نے مجھے مسکرا کے سلام کیا، میں نے کہا فاطمہ بھوک لگی ہے، پانی پیش کیا، میں نے کہا پیاس نہیں لگی بھوک، اندر چلی گئی، میں نے کہا کھانا لاؤ کھانا، کہتے 3 بار آواز دی، زور سے آواز دی فاطمہ کھانا لائیں، کہتے اندر سے رونے کی آواز آئی، میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک مختار کی بیٹی ایک کونے بیٹھی رو رہی ہے، میں نے پوچھا فاطمہ آپ رو رہی ہیں؟ پورا چہرہ بھیگا ہوا تھا، جس کی آنکھیں، جس کے ہونٹ، جس کا چہرہ بالکل نبی کی طرح، جب وہ بولے تو نبی کی یاد آ جائے، جب وہ مسکرائے تو نبی کی یاد آ جائے، اس کی آنکھیں بالکل اپنے باپ کی طرح ہیں، اس کی ساری عادتیں اپنے باپ سے ملتی ہیں، اس کا لقب ام ابیہ ہے۔ وہ رو کس بات پہ رہی ہے؟ ذرا یہ تو سن لو بیٹی والو، یہ تو سن لو اپنے نبی کی بیٹی کی بات، رو کس بات پہ رہی ہے؟ کہنے لگی مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے میرے شوہر، آپ نے کھانا مانگا ہے میں آپ کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی کئی دن ہو گئے فاقے کو، میرے سرتاج اس وجہ سے کھانا نہیں دے پا رہی ہوں۔ مولا علی کہتے ہیں میں اس انداز پر قربان جاؤں؟ میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے انہوں نے اگلا جملہ اور ایسا کہا کہ میرے دل پہ اثر ہوا، میرے ابا نے کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ کہتے ہیں مولا علی میں بیٹھ گیا بیچ گھر میں رونے لگا، وہ میرے پاس کچھ نہیں تھا مگر فاطمہ بھی روئی۔ کیا ہوا فاطمہ؟ کہنے لگی آپ چلے گئے تھے میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا۔ میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں سنیں، آپ بھی سنیں، ہو سکتا ہے میں آج کی تقریر کرنے کے بعد مر جاؤں تو کم سے کم میرے دل کو اطمینان تو رہے گا نا کہ آخری تقریر کر کے آیا تو دل سے بولا تھا، میں نے ڈنڈی نہیں ماری تھی محبت میں۔ 16 دن سے مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کا سنا نا، میرے حضور نے 16 دن سے کہ گھر میں چولہا نہیں جلا، کہتے ہیں میں بالکل بھوکا تھا مگر میں مزدوری
مزدوری کرنے چلا گیا جنگل. میں کہ مجھ سے کوئی باغ میں پانی دلوا لے. اس نے کہا پانی 1-2. یہودی بولا 1 ڈول دو گے, 1 کھجور دوں گا. کہتے میں نے 3 ڈول نکالے تو میں تھک گیا, مزدوری کی. آپ کا کہتے پھر میں تھک گیا, پھر 4تھی نکالی. حضور یاد آئے 5ویں. آپ کا بھائی چچا کوئی مزدوری کرتا ہو نا تو اسے برا نہ سمجھنا, مزدوری کرنا تو مولا علی کی سنت ہے, اور اسے برا نہ سمجھنا, اسے حقیر نہ جاننا, اسے نیچا مت دیکھنا. سنو میں اس محفل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, میں جس علی کی اولاد ہوں وہ میرا باپ مزدوری کرتا تھا. وہ جنگل سے گھاس کھود کے لاتا تھا اور مدینے میں جا کے بیچتا تھا. مجھے اپنے باپ پہ فخر ہے الحمدللہ کہ میں علی کی اولاد ہوں. آپ بھی اپنے باپ پر کبھی یہ سب بات نہ دیکھنا دماغ میں. مولا علی کہتے ہیں میں نے 17 ڈولیں نکالی, شام کو اجوا کھجوریں ملی 17. کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا, میں خود بھوکا تھا مگر ایک چکی تک نہیں. حضور کے پاس لے کے گیا. سرکار نے فرمایا علی تو خود سفر سے آیا ہے, تیرے بچے بھی بھوکے, تیری بیوی بھی بھوکی ہے, کیوں میرے لیے کیوں لے آیا؟ کہنے لگا حضور اپنے بچوں سے زیادہ, اپنی بیوی سے زیادہ, اپنی جان سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے یا رسول اللہ. یہ آپ کے لیے. حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھا کے اے اللہ میں علی سے راضی ہوں, تو بھی علی سے راضی ہو جا. اے اللہ. حضور نے 3 بار دعا فرمائی. کہتے پھر میرے گھر گئے, کہتے تیرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے. کہتے میرا حسن اتنا بھوکا تھا حضور دیتے تھے تو اٹھتا نہیں تھا, حسین اتنا بھوکا تھا. ہوئے میری طرف دیکھو صاحبو, میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے نبی 5 لاکھ لوگوں کو رمضان کے مہینے میں ایک دسترخوان پہ افطار کراتے ہیں. میں نے حضور کو پڑھا ہے, سرکار دو عالم کے جب پیٹ پہ پتھر بنتے تھے نا تو ایسے ہاتھ پھیلاتے تھے, کہتے تھے یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. میرا نبی بھوکا ہے مگر کہہ رہے میری امت, یہ امت وہ جو سردیوں میں وہ نبی جس کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا آنکھیں سوج جاتی تھی, اس امت کو یاد کرتے کرتے. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے آج اس امت کے پاس, اس نوجوان کے پاس اپنے فیس بک کے لیے 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہیں مگر نبی کے لیے 10 منٹ بھی نہیں ہے, 20 منٹ بھی نہیں ہے. اپنے پیغمبر کے لیے درود پڑھنے کا وقت نہیں. میری بہن کے پاس سیریل دیکھنے کا وقت ہے مگر نہ قرآن پڑھنے کا وقت نہیں, نماز پڑھنے کا وقت نہیں, درود حضور کو یاد کرنے کا وقت. میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. میری بیٹیاں میری بہنیں سنیں, او بے پردہ رہنے والی بیٹیاں, بے نمازی بیٹیاں, میری بچیاں سنیں, انہیں تو دنیا میں جانا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. پرسوں میں قبرستان گیا بریلی کے, تو ایک قبرستان میں نے دیکھا کچھ قبروں کو چھوڑ کے باقی ساری قبروں کے اندر سوراخ تھے, سب برابر میں اتنے موٹے موٹے سوراخ. واللہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. بریلی میں ایک جگہ دیوان خانہ پڑتا ہے, وہاں کے قبرستان میں میری ایک ماموزاد بہن کا انتقال ہوا تو میں گیا تھا. تو میں نے پوچھا وہ قبرستان والوں سے یہ کیسے سوراخ ہیں؟ کہنے لگے صاحب مولانا صاحب بات یہ ہے کہ ہم روک نہیں پائے, اتنے نیولے ہو گئے ہیں کہ جو بھی دفن ہوتا ہے وہ اس کے اندر جاتے ہیں نیولے اور اس کو کھاتے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ منہ کا گوشت بھی کھاتے ہوں گے اور ناک میں بھی کو بھی کاٹ کھاتے ہوں گے. وہ تو سانپ کو کاٹ دیتے ہیں. کبھی اپنی بارے میں سوچا کہ نہیں سوچا؟ او لوگوں کیا تم دنیا کے لیے آئے تھے؟ نہیں. کیا تمہارا مقصد دنیا تھا؟ نہیں. تمہارا مقصد تو یہ تھا کہ اپنے رب کو راضی کرے, یہاں آزمائش دیں, اچھے برے کا فرق کریں. مگر تم میری بہنوں دنیا میں لگ گئی. میری اس بہن کو پتا تھا جس کی عمر 35 سال میں انتقال ہو گیا, 2 بچے چھوڑ کے گئی ہے, اسے پتا تھا کہ مر جائے گی. کسی نے کبھی دیکھا کہ یہ نوجوان جو لڑکے یہ جب کر رہے ہیں, میں ادھر دیکھیں, یہ جو آپ اپنے موبائلوں سے غیر لڑکیوں سے بات کرتے ہیں ویڈیو کال پر, یہ آنکھوں کا زنا ہے. یہ اپنے انگلیوں سے جو ٹائپنگ کرتے ہیں غیر لڑکیوں سے, یہ انگلیوں کا زنا ہے. کانوں سے بات کرتے ہیں, آواز سنتے ہیں غیر محرم کی, یہ کانوں کا زنا ہے. زبان سے بات کرتے ہیں, زبان کا زنا ہے. ہاں فزیکلی زنا تھوڑی ہوتا ہے. ہاں اور سنو میری بات سنو, کتا اگر بھیگ جائے تو ناپاک ہے, اور سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہے. حضور فرماتے ہیں سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے. دانستہ طور بچاؤ اپنے آپ کو, ایسے بچاؤ. حدیث قدسی میں آتا ہے, اللہ فرماتا ہے محبوب میں اگر زانی کو معاف بھی کر دوں گا, جنت بھی دے دوں گا, تو جنت میں اپنا دیدار نہیں کراؤں گا. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی. کہا کیوں؟ کہ جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا نا تو شرم آتی تھی اپنا پرائیویٹ پارٹ دیکھتے ہوئے. پہلے حضور خام میں آتے تھے, اب نہیں سنا ہوگا آپ نے حضور کسی کے خام میں آئے. کیوں؟ چونکہ موبائلوں نے آنکھیں اس لائق نہیں چھوڑی.
सोते वक्त भी फेसबुक देखती है कौम, गंदी तस्वीरें देखती है। मैं तो सोचता हूँ कि मैं इस जमाने में मैं मर गया होता, किसी कब्र में होता तो बेहतर होता। अल्लाह चाहता है बस ईमान पे खात्मा हो जाए। मुझे किसी उम्र की कोई उम्मीद नहीं है, लंबी उम्र जीने का कोई इरादा नहीं मेरा। इस दुनिया में क्या रहा, कदम कदम पर गुनाह है, अल्लाह बचाए तो बंदा बच जाए। 17 साल के जवान को मैंने अभी देखा है, एक्सीडेंट हुआ, मैंने उसे दफन किया। उसका मैं गुस्ल दे रहा था तो उसके सर के नीचे मैंने हाथ डाला तो उसकी हड्डी मेरी उंगली पे लगी, खून निकलने लगा। मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा भाई हुजूर की हदीस याद आ गई, मैं मुसलमान हूँ, मुनाफिक नहीं। क्या मतलब? हुजूर फरमाते हैं जब गस्साल हाथ पकड़ता है ना मुर्दे का, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा यार, तेरे उठाने से तकलीफ होती है। मैं कहता जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम से कितनी तकलीफ होती होगी। अंदर कमरे में बांध के शराब पी के अंदर कमरा बंद करके और मुर्दे को फिर चीरते हैं और उसका पूरा जिस्म। एक साहब कह रहे थे कि मौलाना का पोस्टमार्टम हो रहा था ना, मैं बाहर बैठा था, कहते वो जिस्म चीरा जा रहा था तो बाहर तक आवाज आ रही थी जैसे जानवर को काटा जाता है। अल्लाह अकबर, पूरा जिस्म खोल दिया जाता है, ये पूरा सर खोल दिया जाता है। बोले आप क्यों रो रहे हैं? मैं कहा भाई मैं सफर में रहता हूँ दिन रात, मेरा रोड पे इस रहने का काम है, तो मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह बस पोस्टमार्टम की मौत से बचा लेना। ऐ मेरे रब करीम, पोस्टमार्टम वाली बहुत ना है बस। ये क्या मौत है? ये जिंदगी में दुनिया में नमाज नहीं, अल्लाह रसूल को भूल के मेरी बहनें भी बैठी हैं, आप भी बैठे। मौत करीब करीब आ रही है। मैं उस 17 साल के जवान की मौत के बाद, उसे दफन करने के बाद रात के 2 बजे 3 बजे उसकी कब्र पे गया। मैंने कहा देख तेरा बाप तू अकेला था मगर एक रात भी तेरे साथ नहीं रुका। मैं आया हूं मगर तुझसे ये कहने आया हूं तुझे कैसा लग रहा है अकेले? मोटरसाइकिल पे घूमने वाले, तूने सोचा भी नहीं होगा कि जिस दोपहर में तू मोटरसाइकिल दौड़ा रहा है उस शाम की रात में तेरी कब्र में गुजरेगी। तूने सोचा भी नहीं होगा। अपने रब से तौबा कर लो। मूसा की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी, मूसा ने दुआ की अल्लाह बारिश। लोगों ने कहा जानवर मर रहे हैं, दुआ करें। मूसा ने, अल्लाह ने फरमाया बारिश नहीं करूंगा। वो पहाड़ पे थे, अल्लाह ने फरमाया इस वजह से एक आदमी ऐसा खड़ा है 40 साल से तौबा नहीं की है। मूसा ने कहा कौन है? मैं तो तुम्हारी वजह से बारिश नहीं हो रही, निकलो जल्दी से। वो नहीं निकला। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है? वो बोला मालिक माफ कर दे। मूसा अल्लाह से कहने लगा मालिक माफ कर दे, मेरा राज ना खुले। मूसा ने कहा नाम ले दूंगा। फिर तो रो के बोला मालिक माफ कर दे, और हल्के हल्के रोया, आवाज पैदा नहीं होने दी। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम ना हुई, हमें से एहतियात से रोए कि आंख नम ना हुई। रो के बोला मालिक माफ कर दे, अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। ऐ मेरे मालिक, अगर मेरे ऐबों की कोई हद नहीं है तो तेरी फिर छुपाने वाली सिफत की भी तो कोई हद नहीं है ना। तू सत्तार भी तो बड़ा है, मुझे माफ कर दे, मुझे रुसवा न कर। ऐसा रोया, उसके आंसू गिरे, आंसुओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई। मूसा सब भीग गए, सब चले गए, मूसा नहीं गए। मूसा बोले मालिक बारिश? अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा, जिसने पहले तौबा नहीं की थी अब उसने तौबा कर ली। पहले उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। मूसा बोले मालिक उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया ओ मूसा, जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली, अब क्या नाम बताओ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं। एक दूसरे की तरफ न देखें, दोनों हाथ कर लें ऊपर। ये उलमा की मौजूदगी, आप लोग नहीं, आप तो सब माशाल्लाह है। आप आवाम में हाथ उठाएं ऊपर, नीचे हाथ कर लें। देखिए मेरी बड़ी मेहनत है, एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं, 2 काम करना। एक दूसरे की तरफ नहीं देखना। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। बोलो जो गर्दन कटा सकता है हुजूर के नाम पे कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं जल्दी से, गौस पाक जल्दी से। जो जिनके दाढ़ी पहले से हो, जिनके छोटी दाढ़ी हो ना हद शरा से कम, वो खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह, खड़े हो जाएं। और कोई भी जज्बात में खड़ा ना हो, खड़े रहें, खड़े रहें। जज्बात में कोई खड़ा ना हो, समझ सोच के खड़े हो। आप बैठ जाएं, आपकी दाढ़ी है, आपके हैं, आप खड़े रहें। और कोई आशिक रसूल है, 100 शहीदों का सवाब है। उलमा कहते हैं जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। कोई आशिक रसूल, दीवाना रसूल है? दिल करता है तो खड़े हो जाओ, दिल करे तो खड़े हो ना, खड़े हो जाओ। मैं दुआ देने वाला हूँ, देखो जल्दी से, फिर मैं दुआ देने वाला हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कबूल भी होगी, उलमा आमीन कहेंगे तो। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल में खड़ा होने वाला? 100 शहीदों का सवाब है जो आज से अपनी चेहरा हुजूर की सुन्नत के मुताबिक बनाए। लोग समझते हैं दाढ़ी मुड़ा के बैठना नहीं, जब मैं बिठा लूं लोग समझते हैं दाढ़ी मुड़ा के बंदा खूबसूरत होता है। अभी कुछ दिनों पहले बरेली से एक जनाजा निकला ना, तो गैर मुस्लिम कहते थे बरेली का अख्तर रज़ा इतना खूबसूरत है तो फिर बगदाद के गौसे आजम कितने हसीन होंगे। सुभान अल्लाह। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? चलो
میرے ساتھ وعدہ کرو انشاءاللہ، داڑھی رکھنے والوں کو انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ منڈے گی۔ یا رسول اللہ آپ کے نام پر کھڑا کر دینا اس میرا کام تھا، میرے نبی، اور ان کے اوپر اپنی نظر کرم کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ یہ جہاں بھی رہیں حضور ان کے اوپر اپنا نظر کرم بنائی ہے۔ آپ کو سیدہ فاطمہ کا صدقہ ہے، آج کے دور میں یہ آپ کی سنت کے لیے کھڑے ہوئے، ان استقامت عطا کریں میرے نبی میرے آقا، ان پر فضل فرمائیں۔ انشاءاللہ پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پانچوں وقت کی نماز کی نیت کرتے ہیں؟ انشاءاللہ نماز کی وعدہ نہیں کریں گے، نیت جو کرتا ہے وہ نمازی بن جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ۔ جو نمازی بننا چاہتے ہیں وہ نیت کریں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، دونوں انشاءاللہ۔ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرے۔ میری کہنے میں غلطی ہو گئی ہو نا تو کوئی معاف کریں، میں نے بہت جلدی اپنی بات کو ختم کیا ہے، مگر پھر بھی کچھ میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کریں، توبہ کریں میرے ساتھ، میں بھی آپ کے ساتھ توبہ کرتا ہوں۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، السابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ شہریار رم تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سر مصطفیٰ جان رحمت، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبوں کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، دم میں دم آ گیا، دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث الاعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں پڑھ رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت
लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुजतबा, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें करबला का है वास्ता, तुम्हें करबला का है वास्ता। लुटे कारवां का सलाम लो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रत शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अल्लाह तू करीम और रहीम है, तू बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तू हकीकी शाफ़ी है, तू ही शिफा देने वाला है। किसी हस्पताल में किसी दवा में कोई शिफा नहीं है। या अल्लाह तू करीम है, करम करने वाला है। जितने बीमार हैं हस्पतालों में, जहाँ जहाँ बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह जिन लोगों ने उलमा इकराम से दुआओं के लिए कहा है, मुझ फ़कीर से दुआओं के लिए कहा है, सबको शिफा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह मेरी वालदा को शिफा अता फरमा, मेरी हमशीरा को शिफा अता फरमा दे। इन लोगों में जितने बीमार हैं या इनके जितने अजीज़ बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। जिनकी माएँ बीमार हैं उन सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह जिन मियाँ बीवियों में झगड़े हैं उनमें इत्तेफाक पैदा फरमा दे। सैयदा कायनात और मौला अली का सदका अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको मदीने की हाज़रियाँ अता फरमा, काबे शरीफ के तवाफ़ की तौफ़ीक़ अता फरमा, गौसे आज़म के रोज़े मुबारक की ज़ियारत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, आजिज़ हैं, रात का वक्त है, भागे हुए मुजरिम हैं तेरी बारगाह के। ऐ अल्लाह मगर कहाँ भागेंगे, कोई जगह नहीं है जहाँ तुझसे भाग सकें। ऐ अल्लाह सारे बादशाहों के दरवाजे बंद हो गए, तेरा दरवाज़ा रहमतों का खुला हुआ है। हम इन उलमा इकराम की मौजूदगी में तुझसे अपने गुनाहों से तौबा चाहते हैं। हम फ़कीर हैं, हम गुनहगार हैं, भिखारी हैं। हमारी झोलियों में तौबा की भीख अता फरमा दे, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह जिन्होंने इस महफिल का इनकाद किया है, इन्हें दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। ये जो आए हैं तेरे महबूब के दीवाने, जिन्होंने दाढ़ी की नीयत की है, या अल्लाह सब पर फजल फरमा दे, रहम फरमा दे, सब पर करम फरमा दे। दाढ़ी रखाने वालों को इस्तिकामत अता फरमा, नमाजों की नियत करने वालों को इस्तिकामत अता फरमा। मेरी बहनों को पर्दे पर इस्तिकामत अता फरमा। नमाजों पर जो बच्चियां बगैर निकाहों के घरों में, उनके गैब से रिश्तों के इंतजाम फरमा दे। सारे लोगों को खूब बरकतें अता फरमा। इन उलमा इकराम को खूब बरकत अता फरमा। इन्हें खूब सेहतें, बरकतें, राहतें, हौसले, इनकी इज्जत और अजमत हम सब को करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें उलमा इकराम का या अल्लाह ताबेदार और फरमा बरदार बना। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। सरकार गौसुल आज़म के वसीले पाक से हमारी दुआ कबूल फरमा ले। सैयदा पाक के सदक़े से या अल्लाह जो हबीब नूर साहब हैं, या अल्लाह जिनको फालिज हो गया है उनको शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह उनको शिफा अता फरमा दे। जितने बीमार हैं सबको शिफा अता कर दे। अल्लाह मेरी तकरीर तू बेहतर जानता है, कभी इस लायक नहीं होगी कि इससे लोग बदलें, मगर तू दिल बदलने वाला है। तू दिलों के हाल से वाकिफ़ है। ऐ बेपना ताकतों वाले, तुझे खातून जन्नत का और सैयदना इमाम हसनैन करीमैन का तुझे वास्ता है, और सैयदा ज़ैनब का वास्ता है, करबला के शोहदा का और मेरे गौसे आज़म का
اور میرے اجداد جداد کا واسطہ ہے جو میری نسلوں میں اولیاء گزرے، ان سب کے واسطوں سے اللہ اس تقریر کو، اس محفل کو بابرکت بنا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جب تک دنیا میں رہیں، دین پر رہیں، اسلام پر رہیں، مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر رہیں، دنیا سے جائیں تو ہر مسلمان کے لب پہ جاری فرما کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔